السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات, اس وقت ملک پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. سب سے پہلے تو آج کے MWA میں ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ہم اس وقت کس طرف جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہونے والے مختلف قسم کے جو فتنے اور فساد ہمیں نظر آ رہے ہیں, خاص طور پر جس کی ٹاپک کے بارے میں ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں, LGBT ایجنڈا, اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے بالکل خلاف ہیں. آج ان سارے ٹاپکس پہ بات ہوگی. کیوں دی انٹرو. کلچر آپ کو شفٹ نظر آئے گا موویز کے اندر, ڈراماز کے اندر. وہ ایک بہت ڈراسٹک, تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گا. موریلٹی کو ڈیفائن کر دیا گیا آلریڈی قرآن و سنت میں. اس کو رائج کرنے کے لیے اگر آپ کچھ قوانین بنا دیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude, with me Raja Ziaul Haq. اور آج ہم تھوڑا سا اپنے ملک کے حالات کی طرف بھی ذرا توجہ کر رہے ہیں, اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری قوم کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں, ہماری امت کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں. سب سے پہلے تو دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یقین کریں کہ ہمارا دل جو ہے وہ بہت زیادہ لرز جاتا ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اس طرح سے ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں. سب سے پہلے ابو سعد بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, تقریباً میرے خیال ہے رمضان کا پورا مہینہ اور اس کے بعد بھی کچھ ٹائم آف لے لیا. MWA کا یہ سیکنڈ سیزن ہے, سو ویلکم. آپ ہمارے آج کے پہلے گیسٹ ہیں. اس کے ساتھ علی ای ولاگز بھی میرے ساتھ موجود ہیں. علی بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت اچھا الحمدللہ, اللہ کا بہت کرم ہے. بس حالات دیکھ کے تھوڑا سا پریشانی تو ہوتی ہے, اور دعا بھی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, اور ہمیں آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویلز. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں خود اپنے آپ کو نا تھوڑا سا ہوپلیس رومانٹک سمجھتا ہوں اس سینس میں کہ جتنے بھی حالات خراب ہوں نا, میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ پاکستان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا, اور یہیں سے خیر آئے گی جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں. وہ کہتے ہیں the night is darkest before the dawn. تو یعنی جب بھی کوئی صبح ہوتی ہے نا, اس سے پہلے رات سب سے زیادہ اندھیری ہوتی ہے. تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ملک میں ایک افراتفری کا ماحول ہے, ایک فساد کا ماحول ہے, انشاءاللہ الرحمن انشاءاللہ ہم دعائیں بھی بہت کر رہے ہیں, ہم لوگ کوششیں بھی بہت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی خیر کا مثبت پہلو نکالے انشاءاللہ. میرے ساتھ موجود ہیں جی دانیال عبداللہ بھی. دانیال بھائی ویلکم. جزاک اللہ. اور ہمیشہ کی طرح آپ ہمارے کورسپونڈنٹ ہوتے ہیں, خاص طور پہ جب ہم ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ سے ہم بڑی رہنمائی لیتے ہیں, اور الحمدللہ آپ اس میں بڑے پیش کام بھی کر رہے ہیں آپ. سو مائی ڈیئر بردرز, سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ملک کی صورتحال ہے, لوگ ڈپریشن کا شکار بھی ہو رہے ہیں کہ جی ہماری اکانومی کہاں جا رہی ہے, ہمارے لوگ جو ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں, ہمارے باقی جو ادارے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں, کیا ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے نہیں ہے, ملک کے اندر جوڈیشری ہے نہیں ہے, ملک میں عدل و انصاف ہے یا نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ میں اس معاملے میں تھوڑا سا ہوپلیس رومانٹک ہوں. میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہمیں دے دیا, یہ ایک ایسی ریاست ہے, ایک ایسی قوم ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی تھی, اور جتنی بھی اس میں پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز اور ساری چیزیں ہیں, دیکھیں اگر ہم نے بھاگنا ہوتا ہم تو بہت پہلے سے بھاگ چکے ہوتے. میں خود, مجھے اپرچونیٹی ملی پاکستان چھوڑنے کی, میں چھوڑ کے چلا گیا, میں انگلینڈ میں رہا, آسٹریلیا میں رہا, ایجوکیشن کرتا رہا. مجھے کیا ضرورت پڑی تھی وہ سارا کام چھوڑ کے پاکستان واپس آنے کی, بیکاز آئی بلیو ان سم تھنگ. آئی ٹرولی بلیو کہ ہماری قوم جو ہے نا انشاءاللہ الرحمن جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں نا, یہ ہمارا نا ایک انٹلیکچوئل گروتھ بھی ہو رہی ہے. آپ سمجھ لو جتنی دفعہ ہمارے میں کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, ایز اے نیشن ہم تھوڑا سا نا لرن کر کے بھی نکلتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحیح اپروچ کیا ہوتی ہے, بیکاز وی سی بوتھ کائنڈز آف پیپل رائٹ ناؤ. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اس وقت بچانا ہے تو موو آؤٹ آف پاکستان, جبکہ آن دی ادر ہینڈ یو آلسو نو کہ آپ سسٹم میں رہ کے ہی سسٹم کو ٹھیک بھی کر سکتے ہو اف یو بیکم دا فرسٹ, وہ جو رے آف ہوپ ہوتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو پوری دنیا گھوم پھر کے آ گیا ہوں, تو دور کے ڈھول سوانے والی بات ہوتی ہے. آپ باہر جا کے بھی آپ دیکھو, یہ جو آج ہم ٹاپک جس پہ بات بھی کریں گے LGBT والا, باہر کون سے پھول کھل رہے ہیں. آپ چلیں, آپ اپنے آپ کو فزیکل سیکورٹی کو کچھ حد تک آپ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں بڑے اچھے انوائرمنٹ میں رہتا ہوں, ویسے پرسکون ہے. لیکن اگر آپ کے بچوں کا, آپ کی فیملی کا اخلاقی جنازہ نکل جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا اس گھر کو بچانا ہے, ہمیں اس گھر کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے یہاں پہ چیزوں کو ریپیئر کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہمارا آلریڈی برین ڈرین بہت ہو چکا ہے. ون آف دا ریزنز وائی ہم آج اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات اس طرح سے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ماشاءاللہ عقل سمجھ والے تھے, جو لوگ ماشاءاللہ کچھ کر سکتے تھے, وہ یہاں سے نکل گئے. دے بیلڈ آؤٹ, دے جمپ شپڈ, وہ تو یعنی ایگزٹ کر کے نکل گئے نا. تو میں کہتا ہوں جب تک
صحیح قسم کے لوگ واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ خود اس کو اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھیں گے. تھوڑا سا اس میں سیکریفائس چاہیے ہوگا, تھوڑا سا آپ کو اس میں سوچنا پڑے گا کہ بھائی میں نہ صرف اس ملک سے لوں بلکہ اس ملک کو کچھ دوں. یہ سوچ جب تک ہم اپنے لوگوں میں انکلکیٹ نہیں کرتے, جب تک اس کو فروغ نہیں دیتے, تب تک بھول جائیں کہ کوئی نہ کوئی چینج مثبت قسم کا آ سکتا ہے. اور میں فرملی بلیو کرتا ہوں کہ جس طرح سے پاکستان بنا, اس کا بننا بھی ایک معجزے سے کم نہیں تھا. جس طرح سے پاکستان کے حالات ہوئے اور اپس اینڈ ڈاؤنز آئے اور سب کچھ ہوا, الحمدللہ ہم لوگ اس سارے طوفانوں کو دیکھتے ہوئے آگے نکل گئے. یہ بھی ایک طوفان ہے, اور انشاءاللہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کو نہ چھوڑیں. اور دیکھیں ہم لوگ تو آن گراؤنڈ ہیں نا, ہم تو فٹ سولجرز ہیں. ہم تو کالج کیمپسز پہ بھی جاتے ہیں, اسکولز میں جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. میں اللہ گواہ ہے, خدا کی قسم, اس سے زیادہ یوتھ جو اب شعور آ چکا ہے نا, اور جو دین کی سمجھ آ چکی ہے, وہ پہلے نہیں تھی. آپ کہتے ہو ہم یوتھ کو, بہت لوگ گالیاں نکالتے ہیں, یوتھ ہماری فلانی ہے, یہ ہے وہ, ٹھیک ہے, آپ اپنی جگہ پہ بے راروی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ, جہاں پہ مس گائیڈنس ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اتنا لیول آف یعنی یوتھ کے جو سوال ہیں آپ وہ دیکھیں. آپ اپنے ذرا آن لائن جائیں اپنے پیجز پہ, آپ دیکھیں آپ کو سوال کس قسم کے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ انسٹاگرام پہ جائیں, آپ دیکھیں کیا سوال آ رہے ہیں آپ کو. یوتھ آر ناؤ لرننگ دا دین, یوتھ آر ایکچولی انٹرسٹڈ ان دین. میں خود جب کالج میں تھا, جنرلی بہت زیادہ بالکل ہے. اور دیکھیں آپ ذرا سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا کریں, جب کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے, کامنٹ سیکشن کے اندر حالات دیکھا کریں آپ ذرا جا کے. جب باہر بھی دیکھیں نا, اتنا کچھ نہیں. ہاں بندے کہیں ڈسپریٹ ہو کے باہر جانے کی پلاننگ تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن باہر جو جاننے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ جو سلسلے چل رہے ہیں, ادروائز باہر بھی کوئی ایسے پازیٹیو حالات نہیں ہیں. تو اس میں جیسے آپ نے بات کی نا کہ الحمدللہ اگر بندہ یہاں پہ رہتے ہوئے اس مائنڈ سیٹ پہ کام کرتا ہے کہ جی ہم وی آر ہیئر فار اے بگر کاز, تو الحمدللہ تو آپ نے بتایا کہ الحمدللہ یوتھ میں واقعی شعور آتا ہے, اور آلریڈی ہے الحمدللہ, ابھی ہے آہستہ آہستہ جو ہے یوتھ جاگ بھی رہی ہے. اور اب الحمدللہ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے رمضان کے مہینے میں الحمدللہ آئی مائی سیلف آبزروڈ کہ میرے جو گھر کے پاس کی مسجد ہے, اور پچھلے میں متواتر کچھ رمضان میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ جو اعتکاف کرتے ہیں ماشاءاللہ سارے شباب ہوتے ہیں. اور پہلے آپ کو مساجد میں بھی ہو سکتے اتنے آپ کو ینگسٹرز نہ نظر آتے ہوں, لیکن الحمدللہ ابھی آپ کو نظر بھی آتے ہیں, الحمدللہ دین کی طرف رغبت بھی رکھتے ہیں. تو یہ پازیٹیو سائن ہے. ہمیشہ ہمیں وی ڈونٹ ہیو ٹو سی دی ڈارکر سائڈ آف دا پکچر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جیسے دیکھیں جتنے مرضی برے حالات ہو جائیں, امیجن کریں کہ غزوہ احد کے موقع پر بھی یعنی کیا کچھ نہیں ہوا, یعنی یہ بھی رومرز اٹھ گئے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید کر دیے گئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بشارت دی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ تم غمگین مت ہو, غم نہ کرو, تمہاری ہی جیت ہوگی, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو, اگر تم ایمان والے ہو. اور یہی بات ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کو نا ایکویژن سے مائنس نہ کریں آپ. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اور اللہ کے وعدے بے شمار ہیں مومنین کے لیے کہ اگر آپ اپنے دین پر قائم لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو وَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ آپ کو زمین میں حکومت بھی دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو امن بھی دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو سیکورٹی بھی دے گا, یہ سب کچھ دے گا اگر آپ مومنین بنیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں, مکہ کا دور اٹھا کے دیکھیں, کتنے حالات خراب تھے. آج ہم کہتے ہیں جی ہمارے حالات خراب ہیں, یقیناً ہے, کوئی اس میں شک نہیں. کیا مکہ سے ورس حالات میں ہم چلے گئے؟ کیا یہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے؟ کیا یہاں پہ جو ہے وہ بات پہ جھگڑے ہو رہے ہیں قوموں کے اور آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ کیا یہاں پہ زنا کے اڈے, شراب کے اڈے فلاں کھلے میں؟ یعنی وہ ایسا معاشرہ بن چکا تھا جو کہ اخلاقی طور پر, سماجی طور پر انتہائی ڈیٹیریشن کا شکار تھا. یعنی جہاں پہ سوچیں کہ بچی کو دفن کرنا واز ناٹ ایون, ناک پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی لوگوں کے. یعنی آپ ہوتا ہے نا کہ بچی دفن ہوگی, جی ہمارے تو یہاں پہ جو ہے نا فوراً سوشل میڈیا پہ خبریں آ جاتی ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ, وہاں پہ نا کسی کو کوئی پرابلم بھی نہیں تھا, جسٹ اے نارمل تھنگ. یعنی کہتے تھے اٹس جسٹ ٹیوزڈے کا دن ہے, بچی دفن ہوگی, سو واٹ. لیکن اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہاں سے فوراً فرار ہو جاؤ, آپ نے کیا کیا, کام شروع کر دیا. کیا کیا؟ گراس روٹ لیول پہ آپ نے دین کی تعلیم شروع کر دی. اور دیکھیں ہوتا اسی طرح سے, یہ کام پیشنس والا ہے. یعنی ہمیں جب کہا گیا نا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یعنی یہ کام جب حق کی دعوت دیں گے تو اس میں صبر بھی چاہیے ہوگا. یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے 2-3 لیکچر دیے تو جی انقلاب آ گیا, ایسے نہیں. خباب بن ارت کے بارے میں آتا ہے نا رضی اللہ عنہ, جب وہ آئے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ادعو لنا, آپ دعا نہیں کرتے ہمارے لیے؟ تو رسول اللہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ سیدھا جو ہے وہ ہی اسٹوڈ اپرائٹ, اور کہتے ہیں کہ خباب تم جلدی مچا رہے ہو, وہ وقت آئے گا کہ امن و امان ہوگا, پیس ہر طرف ہوگی,
تو سبحان اللہ یو نو دیر از خباب بن ارد واز ون آف دوز صحابہ جن پہ سخت سے سخت مظالم ہوئے, یعنی ان کی کمر پہ ہولز تھے لٹرلی, جس طرح کے وہ ٹف ٹائم سے گزرے, اس کے بعد آئے تھے یہ کہنے کے لیے, شروع میں ایک دم نہیں آگے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دو معاشروں کو کمپیئر کیا نا, اتنے برے معاشرے میں اتنا بڑا چینج آ سکتا ہے. ہمارے یہاں جو میں کمی دیکھتا ہوں نا ضیاء بھائی, وہ اسلام کی تعلیمات کو, اسلام کو جنرلی بس بلر کرنے میں بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کا جو صحیح میسج ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے. اسلام کو تو گالی نہیں دے سکتے آف کورس, مولویوں کو, مدارس کو جمع کر کے اور یہ کہنا کہ جتنی بھی برائی ہے ہمارے معاشرے میں وہ اسلام کی وجہ سے ہے, مولویوں مدارس کی وجہ سے ہے, اس کرنے کے لیے نا بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں. ضرورت مجھے لگتا ہے اس بات کی ہے کہ ایسے لوگ اٹھیں جو کہ اسلام کا صحیح میسج لوگوں تک پہنچائیں. چلے ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کام کریں کہ صحیح میسج بھی لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں اسلام آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا کل تھا, جتنا صحابہ کے دور میں تھا, آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے اور اتنا ہی ہماری نیسیسٹی ہے. یعنی اسلام کو ایسی چیز نہیں کہ جس کی مرضی ہے وہ کر لے, جس کی نہیں مرضی نہ کرے. یہ ہمارے لیے آج ہماری سیلویشن کے لیے, ہمارے ملک, ہماری قوم, ہماری امت کے لیے ایک نیسیسٹی بن چکا ہے. اور آئی تھنک اب تک بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئی یہ بات تو پتہ نہیں کب سمجھ میں آئے گی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ترقی کریں, ہم کسی عروج پہ پہنچیں, تو وہ اللہ تعالیٰ سے بگاڑ کے نہیں ہوگا معاملہ, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنانے کے ساتھ ہی ہوگا. کیونکہ ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں, ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر تب تک نہیں دے گا جب تک آپ خود اس پر عمل کرنے والے نہیں بنیں. یہ ساری باتیں سبحان اللہ قرآن میں موجود ہیں. جیسے ابھی آپ نے 2 آیات پڑھی اور باقی بھی کتنی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں قوموں کو اٹھانے کے حوالے سے, اناج کے حوالے سے, ترقی, ہر طرح کی ترقی کے حوالے سے. اللہ کا جو قرآن ہے وہ وعدوں سے بھرا پڑا ہے سبحان اللہ. صرف فرق یہ ہے کہ مسئلہ یہ کہ ہم اس کی طرف چل نہیں رہے. بے شک بے شک. تو انشاءاللہ یہ ہماری ایک لوگوں سے بھی گزارش ہوگی کہ دیکھیں ایک تو اپنے ملک اور قوم اور امت کے لیے خاص دعائیں ضرور کریں, اور چلیں آپ کچھ نہیں کر سکتے قوم کے لیے تو چلیں دعا تو کر سکتے ہیں نا, اور خاص طور پہ دعا رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اس میں دعا کریں, اور خود کوشش کریں کہ دیکھیں اچھی بات, خیر کی بات پھیلائیں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات لے کے آئیں, کیونکہ چینج اللہ تعالیٰ ہی لے کر آئے گا, لیکن تب تک نہیں لائے گا جب تک آپ اور میں چینج نہیں ہوں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے. تو اپنی حالت کو بدلیں, اپنے بیڈ روم میں شریعت کو نافذ کریں, اپنے لیونگ روم میں شریعت کو نافذ کریں, اپنے ڈرائنگ روم میں, اپنے گھر میں, اپنے گلی محلے میں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو نا اوور آل بھی شریعت دے دے گا انشاءاللہ. سب سے بڑی بات جب بار بار دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں انسٹرکشن بھی دیتے ہیں کہ سبحان اللہ جو نوجوان ہے نا, جب یہ ٹھیک ہوتے ہیں نا پوری جنریشن ٹھیک ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب بار بار ہمیں بتایا گیا ہے کیا آتا ہے کہ فتن کہ ایک نوجوان تھے جنہوں نے سارے آئیڈلز کو جو ہے توڑ دیے جب پورے سارے ان کے جو ہے سوسائٹی والے باہر گئے ہوئے تھے. اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی تھے آلموسٹ سارے ینگسٹر سے شباب تھے. تو جب نوجوان ٹھیک ہو جاتا ہے نا, یو نو دے ہیو اسٹرینتھ. آل وی ہیو ٹو ڈو از کہ خود بھی اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں اور نوجوان بھی اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں. اب دیکھیں انرجیز تو نکلنی ہے, ڈرین ہونی ہے. ناؤ واٹ وی ہیو ٹو سے از آئدر وی آر ڈریننگ آر انرجیز ان اے پازیٹیو مینر اور نیگیٹو مینر. تو انشاءاللہ اس کو پازیٹیوٹی میں لے کے آئیں, دین سیکھیں. دین میں انشاءاللہ الرحمن نور ہی نور ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے نبی ہم نے آپ کی طرف کتاب اور یہ دین اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آئیں. روشنی ہمارے پاس ہے. آج دنیا ہمیں سکھا رہی کہ جی آپ ہمیں فالو کرو گے, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چلنے کا طریقہ کیسے ہے, کیسے تم نے دنیا میں اپنی جو ہے لائف گزارنی, کیسے تم نے چلنا ہے. الحمدللہ وی ڈونٹ ہیو ٹو سی اینی ون, وی آر دا ٹارچ بیئرز. ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ. دنیا ہمیں دیکھے اور ہم دنیا والوں کو لیڈ کریں, لیکن ہم پہلے اویئرنیس لے کے آئیں تو صحیح اپنے اندر. بالکل ہمارے رول ماڈلز سبحان اللہ اتنے رول ماڈلز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی الحمدللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کے ساتھ ساتھ صحابہ, صحابیہ, سلف صالحین, اللہ اکبر. جیسے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. تو ہمیں کبھی بھی جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ اتنا عرصہ غمگین تھے. ظاہری بات ہے غیب کا علم تو نہیں ہے, لیکن یعقوب علیہ السلام غم کے ساتھ پھر بھی اپنے بچوں کو بتاتے ہیں اے میرے بچوں غم نہ کرو. صرف کافر یا جو ناشکرہ ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی مرسی سے مایوس ہوتا ہے. انہ لا یئس من رحمت اللہ. بالکل. تو انشاءاللہ یو نو الحمدللہ. اچھا میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کروں گا کہ دیکھیں جس طرح اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے تھے, مین وائل
ان ادر پارٹس آف دا ورلڈ کیا چل رہا تھا. آپ دیکھیں کہ جس ٹاپک پہ اکثر ہم بات کرتے ہیں, یہ جو ہم لوگوں نے پچھلے کئی ایپیسوڈ میں, جو ہمارا پچھلا سیزن تھا FWA کا, اس میں ہم لوگوں نے LGBT اور باقی چیزوں کی بہت بات کی. لیکن ہوتا یہ کہ کوئی بھی چیز نا ایک آئسولیشن میں نہیں ہوتی, ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے, دوسری طرف وہ کوئی اور شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. اب بائیڈن صاحب نے امریکہ میں $500,000 جو ہے وہ پاکستان میں ٹرانسفر کیے. فار واٹ پرپس؟ کہ یہاں پہ جو انگلش ٹیچرز ہیں وہ ٹرانسجینڈر یوتھ پہ کام کریں. اور یہاں پہ جو ہے نا, یعنی اب دیکھیں بائیڈن صاحب کو صدقہ خیرات کرنے کا جو ایک ایریا ملا ہے, وہ ان کو جو ہے نا تھر کے لوگ نظر نہیں آ رہے, ان کو جو ہے نا انٹیریئر سندھ میں جو حالات اتنے خراب ہیں یا بلوچستان میں اور ملک نہیں نظر آ وہ رہا, نظر, لیکن ان کو ٹرانسجینڈر یوتھ کو پڑھانے کے لیے جو ہے نا انہوں نے یہاں پہ $500,000 بھجوا دیے ہیں. اور یہ تو ہر نیوز چینل نے اس کو رپورٹ بھی کیا. پوری دنیا میں صرف پاکستان, جی یعنی اور کنٹریز میں بھی ٹرانسجینڈر, پاکستان کو کیوں چوز کیا انہوں نے؟ جی یہ بھی ایک کویشچن مارک ہے. اور دوسرا ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب کہ یعنی ہماری گورنمنٹ کے IMF کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں, جی, اور ہم یعنی ایک $1 کے لیے جس طرح ہمیں وہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ کر دو, اس پہ ٹیکس لگاؤ, یہ کرو, اور ایسے میں بغیر مانگے, بغیر مطالبہ کیے آپ نے اپنی خوشی سے $5 لاکھ ٹرانسجینڈر یوتھ. اور یہ انگلش پڑھانا یعنی تک, کیونکہ ہمارا جو یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے تو عربی اس کے لیے بڑی ضروری ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے گلوبل LGBT موومنٹ کو پاکستان میں سپیڈ اپ کرنا ہے تو جو ان کے جو الفاظ استعمال ہوتا ہے مورے, یعنی جو جن لوگوں سے انہوں نے کام لینا ہے اس کا, وہ لوگ بالکل ان کی آئیڈیالوجی ان کے اندر رچی بسی ہو, تو اس لیے یہ کر رہے ہیں. امیجن کریں پاکستان سے یا سعودیہ سے $500,000 امریکہ بھجوائے جائیں کہ جی وہاں پہ شریعت کی نفاذ کے لیے ہم ایجوکیشن کا پروگرام وہاں پہ لانچ کر رہے ہیں, تو دیکھیں ان کی کیسے جو ہے نا وہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہاں ہمارے ملک میں آپ یہ آرام سے کام کریں. اچھا, مین وائل دس از ہیپننگ, امریکہ کے اندر ہی واشنگٹن کے اندر انہوں نے ایک بل پاس کیا. بل کا نام ہے 5599, اور اس بل میں انہوں نے, اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جو ان کے خاص طور پہ ریپبلکنز ہیں وہ بڑا شور بھی مچا رہے ہیں کہ واشنگٹن کے اندر پہلی دفعہ یہ ایک بل پاس ہوا ہے جو کہ ہاؤس سے کلیئر ہو گیا ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 13 سال کا بچہ یا اس سے اوپر جو بھی ہیں, ٹین ایجرز ان کو آپ کہتے ہیں, وہ اگر گھر سے فرار ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جی میں ٹرانسجینڈر ہوں, اور وہ اپنی کسی یوتھ سینٹر میں چلے جاتے ہیں, جہاں پہ شیلٹر میں چلے جاتے ہیں, تو ان کے پیرنٹس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ بچہ یہاں پہ آیا ہوا ہے. اور وہ کسی قسم کی بھی, انہوں نے تقریباً 11-12 آئٹم اس میں لسٹ کیا ہے کہ وہ اپنی ٹاپ سرجری کروا لے, باٹم سرجری کروا لے, فلاں کروا لے, وائس ماڈیفیکیشن کروا لے, ہارمونل انجیکشن لگوا لے, کچھ بھی کر لے وداؤٹ پیرنٹل کنسنٹ کی اجازت ہے. اب آپ ذرا امیجن کریں کہ واشنگٹن اسٹیٹ میں یہ چیز انہوں نے پاس کر دی ہے, اور شور یہ بات میں مچا ہوا ہے کہ دیکھیں ایک 13 سال کا بچہ جو ہے اس کو اپنے اون پہ سگریٹ لینے کی اجازت نہیں ہے, اس کو شراب پینے کی اجازت نہیں ہے, اس کو اپنے اوپر ٹیٹو کرانے کی اجازت نہیں ہے, اس کو XYZ بہت ساری چیزوں سے منع کیا گیا, ڈرائیونگ کی اجازت نہیں, لیکن اپنی سرجریاں وہ کروا سکتا ہے ایک صرف خیال پر, ایک صرف یعنی ایک ابہام پر کہ جی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں دوسرے جینڈر کا ہوں, اور وہ جا اور اس کو اسٹیٹ یعنی آپ کے پیسوں سے اسٹیٹ اس کے اوپر سرجریاں کروائے گی, اس کو سب کچھ کروائے گی. اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ایک وہ ہے کہ پیرنٹس کچھ نہیں کہہ سکتے. یعنی اگر وہ بچہ ایک دفعہ شیلٹر میں چلا گیا نا, اب پیرنٹس کا اس پہ سے اختیار اٹھ گیا, اب اسٹیٹ جانے اور وہ بچہ جانے, کیونکہ اب آپ اس کو, اچھا وہ جو اسٹیٹ ہے وہ اس کے جو بھی اس کے خیالات ہیں ان کو افرم کرے گی, اس کو کہتے ہیں جینڈر افرمنگ کیئر ہے, اس کو افرم کرے گی. اگر ماں باپ کہیں بھی کہ جی ہمارا بچہ جو ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, کیا کر, آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا زیبی, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی, یہ تو اتنی یعنی چڑھتے ہوئے سورج کی طرح بات کلیئر ہے, یہ تو ظلم ہے. تو لوگ ابھی بھی اس پہ اگر نہیں جاگتے, اس میں مسلم نان مسلم کی تو وہ بحث ہی, اس میں بحث ہی نہیں ہے نا. یعنی جو نارمل اگر جو اپنا بندہ اپنے آپ کو انسان کہتا ہے, جو اخلاق جس کے اندر ہے, وہ تو کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گا. اگر یہ اس کا ریلیجن سے تعلق بھی ہوتا تو انہی میں سے لوگ کھڑے نہ ہوتے. پھر آپ 12-13 سال کو گاڑی چلانے کی بھی اجازت دیں, آپ اس کو ہر چیز اجازت دیں. اتنا میجر ڈیسیجن جو کہ آئی تھنک ارریورسیبل ہے, اللہ عالم کیا ارریورسیبل ہے, بالکل ارریورسیبل ہے. اس کا جو ریشنل ہے وہ تو بالکل نہیں دیا جا سکتا کہ یہ چیز ٹھیک ہے, اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ غلط ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ واشنگٹن نے یہ کیا, لیکن انہی کی اسٹیٹ مونٹینا نے, صحیح, اس میں ایک بل پاس ہوا جس میں جینڈر افرمنگ سرجریز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. اچھا, اور وہ پاس ہو گیا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو ایک طرف ریزسٹنس ہے اور ایک طرف اسی چیز کو اتنی زیادہ تیزی سے پروموٹ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے. اور یہ صرف وہاں پہ نہیں ہو رہا بلکہ یہاں پر بھی ہو رہا ہے. گلوبلی یہ ساری چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو چیز یہ ہے کہ اب
بڑی تعداد میں امریکنز کو بھی یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ انہوں نے تو اس چیز کو یوں کہتے ہیں نا کہ اس کے ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں وہ معاشرے میں, ان لوگوں نے اس چیز کو بھگتا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اس میں خیر نہیں ہے. جیسے جیسے ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے ان کے کچھ سیگمنٹس کو تو وہ کر رہے ہیں, جیسا مونٹینا کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, اور اللہ کرے گا ایک وقت ایسا ہے کہ گلوبلی اس کو وہ ختم کیا جائے. بالکل. تو اس میں یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں ان کا نا جو وہاں پہ یہ جو ووک آئیڈیالوجی ہے نا, جس کو ہم پوسٹ ماڈرنزم بھی کہتے ہیں, جہاں پہ یعنی فیکٹس جو ہے نا وہ پیچھے چلے گئے ہیں اور آپ کی فیلنگز آگے آ گئی ہیں. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہو کہ آئی فیل لائک اے وومن آلدو یو آر اے مین, بایولوجیکل مین ہے, تو آپ کو یعنی بایولوجی کو سائڈ پہ کر دیا, سائنس کو سائڈ پہ کر دیا. کیونکہ جب یعنی ماڈرنسٹ اپروچ میں یہ تھا کہ سائنس کو مانتے تھے نا, سائنس کو مانتے تھے کہ سائنس کوئی چیز فیکٹ پہ بیسڈ ہو. ابھی وہ کہتے ہیں ایون فیکٹس بھی ریئل نہیں ہے, اور وہ ہر چیز کو نا اس طرح کے ورڈ یوز کرتے ہیں کہ واٹ از یور ٹروتھ. سو اب بیسکلی ٹروتھ بھی کوئی ایک چیز نہیں ہے, ٹروتھ بھی آپ کا ٹروتھ ہو رہا ہے, میرا ٹروتھ ہو رہا ہے. تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی میرا ٹروتھ یہ ہے کہ آئی ایم اے وومن, تو دین یو ہیو ٹو ریسپیکٹ مائی ٹروتھ, ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طرح سے اب کوئی بندہ کچھ بھی کہہ دے اپنے آپ کو تو اس کے ٹروتھ کو مانا جائے ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ بھائی وہ صحیح ہے یا نہیں. اور اس میں ابھی ایک اور ان کے سینیٹر تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ میں, انہوں نے ایز اے جوک کہا, لیکن وہ جوک ایسا کہ ابھی تک چل رہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک کلرڈ وومن ہوں, حالانکہ وہ ایک مرد ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں کلرڈ وومن ہوں. اور اس پہ کیا ہوا کہ بہت سارے جو لوگ لیفٹ پہ تھے, جو وہ کراؤڈ تھا, وہ ان کے اوپر پڑ گئے. اور انہوں نے ٹویٹر پہ لکھا, بڑا ان کا مزیدار سا ٹویٹ تھا, انہوں نے لکھا کہ جی آئی ایم سو گلیڈ کہ میں جو ہوں میں ایک سینیٹر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ایک لیسبین وومن کے طور پہ ثابت کر رہا ہوں, اور میں ایک وومن آف کلر ہوں, اور میں نیٹو امریکن عورت ہوں, اور یہ ہوں وہ ہوں, اور میں پہلا سینیٹر ہوں اس جگہ کا جو کہ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے. اچھا, لوگوں نے ان کو بہت بیش کیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ صحیح نہیں کہہ رہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں اپنا ٹروتھ ظاہر کر رہا ہوں, تو آپ نے جو کین کھولا تھا میں تو اسی کے مطابق بات کر رہا ہوں. ہاؤ کین یو سے کہ میرا ٹروتھ نہیں ہے اور آپ کا ٹروتھ ہے. تو اب جو ہے نا جا کے وہ خود بھی پھنس چکے, اور ان کی جو ہپوکریسی ہے وہ ان کے سامنے آ چکی ہے. اصل میں یہ جو پوری یہ جو جس کو ہم جینڈر تھیوری کہتے ہیں یا جینڈر آئیڈیالوجی کہتے ہیں, یہ ساری کی ساری نا اس کی جڑ پہ آپ کو جانا ہوگا کہ یہ ساری سٹارٹ کہاں سے ہوئی. اس کا پتہ ہے آپ اس کا بانی کون تھا؟ اس کا بانی ایک شخص تھا جس کا نام تھا جان منی. اب یہ جان منی ایک سائیکالوجسٹ تھا جانز ہاپکنز ہاسپٹل کا, اور یہ ایسا بندہ تھا جو بڑا, جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بڑا ہیڈ اسٹرانگ تھا, بڑا کھڑپینچ قسم کا بندہ, بڑا یعنی اگریسو قسم کا بندہ تھا, کسی اور کی بات سننی نہیں, اپنی بات کہنی. تو اس کے دماغ میں بس یہ خناس پیدا ہو گیا کہ یہ 1960s کی بات ہے کہ سیکس اینڈ جینڈر جو ہے نا یہ دونوں آپ کہہ لیں کہ ایک ہی چیز ہے, اور یہ کوئی مطلب میل فیمیل کچھ نہیں ہوتا, یہ سب سوشل کانسٹرکٹ ہے. اب اس کا یہ ایک تھیوری تھی کہ لیکن اس کو ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا آ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے پروو کروں, مطلب کہ کیسے میں ثابت کروں کہ ایک بچے کو اگر آپ ایز اے گرل, ایک بوائے کو ایز اے گرل ریز کرو گے تو وہ اپنے آپ کو گرل سمجھے گا, ایک گرل کو ایز اے بوائے ریز کرو گے تو وہ بوائے سمجھے گی اپنے آپ کو. تو یہ سیکس اور جینڈر جو ہے یہ دونوں سوشل کانسٹرکٹ ہے. اچھا ہوا کیا کہ 1970s میں غالباً 79 میں یا 78 میں کینیڈا کی ایک فیملی تھی ونی پیگ سے, جن کے جو ریمر فیملی جو ہے ان کے 2 بیٹے تھے ٹوئنس, ایک کا نام تھا بروس, ایک کا نام تھا برائن. اچھا ہوا یہ کہ یہ دونوں بچے جو ہیں نا یہ ان کو کوئی کمپلیکیشن تھی تو یہ لوگ چلے گئے سرکمسیشن کے لیے. تو بہت ارلی ایج میں 8 مہینے کی ایج میں یہ گئے سرکمسیشن کے لیے. اچھا جب یہ وہاں پہ جاتے ہیں تو جو انسٹرومنٹ تھا جس سے وہ جو ہے نا سرکمسیشن کرنی تھی وہ کوئی میل فنکشن کر گیا, اور ہوا یہ کہ جو بروس لڑکا تھا اس کا جو جینیٹل تھا میل جینیٹل وہ تقریباً پورا ہی ضائع ہو گیا. اچھا اب یہ ہوا کہ جی پیرنٹس بڑے پریشان کہ جی یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا. تو ابھی یہ نا ایز پیرنٹس ہیں, اور یہ تھے بھی یعنی ینگ پیرنٹس تھے, مطلب دے ور ان دیئر ارلی 20s 21-22 ایئرس کے تھے, اور ورکنگ کلاس مڈل کلاس فیملی تھی. اب یہ بڑے پریشان کہ جی ہمارے ٹوئن بیٹے ہیں, ایک بیٹا جو ہے اس کے جینیٹل جو ہیں وہ ضائع ہو گئے اور ایک بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہے. اب انہوں نے نا ایک دن ٹی وی دیکھ رہے تھے, تو ٹی وی پہ جان منی ایک جگہ پہ ٹاک شو کے اندر بیٹھا باتیں کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ جی آئی فرملی بلیو دیٹ سیکس اینڈ جینڈر از اے سوشل کانسٹرکٹ, اینڈ اف یو ور ٹو ریز اے بوائے ایز اے گرل یو کین ایکچولی ڈو اٹ, بٹ یہ کہ میرے پاس کوئی کیس نہیں ہے, میرے پاس کوئی سیمپل نہیں ہے کہ جہاں پہ میں یہ کام کر سکوں. انہوں نے کہا, اور اچھا ہی واز اے ویری کنونسنگ اوریٹر, بڑا اچھے طریقے سے بولنے والا, بات کرنے والا. اچھا اس نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ کوئی بہت بڑا مسائل نظر آ رہا ہے, ہمیں تو ہمارے تو جو نا وہ پرابلمس کا حل مل گیا. اور اس نے یہ کہا تھا اس انٹرویو میں کہ اگر 2 سال سے کم عمر کا بچہ ہے اور اس کو آپ ریز کر دیں گے تو یہ کام ہو جائے گا.
یہ لوگ جب جانز ہاپکنز دیکھیں, جانز ہاپکن ایک بڑا کریڈیبل ادارہ ہے اور وہاں پہ یہ بندہ جو ہے نا کام کرتا ہے, اس کے پاس یہ لوگ ٹریول کر کے ونیپیگ سے وہاں جاتے ہیں, جانز ہاپکن جاتے ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں, دونوں بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور اس سے بات چیت کرتے ہیں. اس نے کہا کہ جی میں آپ کو ہیلپ کروں گا, لیکن ان فیکٹ ہی تھاٹ ہی واز بینگ ہیلپڈ, کیونکہ دا پوائنٹ واز کہ اس کو ٹیسٹ سبجیکٹ مل گیا, اس کو ٹیسٹ سبجیکٹ مل گیا. اب اس نے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم بروس کو جو ہے نا برینڈا کا نام دے دیتے ہیں, اور آپ نے اب کرنا یہ ہے کہ ساری عمر آپ نے بروس کو نہیں بتانا کہ اصل میں وہ پہلے بوائے تھا, آپ نے اس کو ایز اے گرل ہی ٹریٹ کرنا ہے. ہم اس کو ہارمونل انجیکشنز بھی لگائیں گے, ہم اس کو فلاں بھی کریں گے, ہم اس کے ساتھ جو کوئی آپریشن وغیرہ کرنے والا ہے فل کیسٹریشن کروا کرو کے وہ سارا کچھ کر دیں گے, تو آپ نے اس کو ایز اے گرل ریز کرنا ہے, تو آپ کو کبھی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ, یہ آپ کام آپ کا سیٹ ہے. انہوں نے پیرنٹس نے حامی بھر لی, بیکاز آبویسلی دے ور ناٹ دیٹ ایجوکیٹڈ, اور نہ وہ اتنے کوئی سمجھدار تھے جن کو سمجھ. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمارا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ناؤ دس واز دا بگننگ آف دی اینڈ آپ کہہ لو, اور یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے. اور وہ انہوں نے بروس کو ایز برینڈا ریز کرنا شروع کر دیا, اس کو ٹیکے شیکے لگانا شروع کر دیا, ہارمونل یہ وہ. اچھا تھرو آؤٹ ہز اسکولنگ ٹائم بروس جو تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے اسپورٹس کا بہت شوق تھا, میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتا تھا, بہت اگریسو بھی تھا. انٹرویو ہے کیا اس انٹرویو اور ایون یوٹیوب پہ پڑے ہوئے. تو اس نے یہ کہا کہ میں ایز اے چائلڈ گروئنگ اپ مجھے نا لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے کہ تم نا کیو وومن ہو. کیو وومن اس لیے کہ تمہاری چال نا بڑی میسکولن سی چال ہے. میری چال میسکولن تھی, میرا لوگوں کے ساتھ اگریسو بیہیویئر, دھکا مکا کرنا, کہتے تھے یار یہ عورت ہے, یہ کیا چیز ہے, مطلب کیونکہ وہ تھا اس کی بلڈ تھی. تو انہوں نے کہا یار یہ کس قسم کی لڑکی ہے کہ یار یہ تو مطلب ہم سب کو پٹ جاتی ہے, یعنی سب کچھ کرتی ہے. تو وہ کہتا ہے مجھے شروع سے اچھا مجھے اپنے بھائی کے ٹوائز, برائن کے ٹوائز زیادہ پسند آتے تھے, میں اس کے ساتھ کھیلتا وغیرہ وغیرہ, باتھ روم جاتا تو یوز کرتا, مطلب وہ ساری باتیں وہاں پہ آئیں. ایونچولی بائی دا ٹائم وہ تقریباً آپ سمجھ لیں 11-12 سال کی عمر میں آتا ہے یا ٹین ایجز میں انٹر ہوتا ہے, دیٹس وین ہی گاٹ ٹو نو کہ ہی واز ناٹ ایکچولی بورن ایز اے گرل. اور وہاں پہ جا کے نا اس کا وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جی میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا کیا. اچھا بائی دا وے ڈیورنگ دس ٹائم جب وہ 5, 6, 7, 8 سال کا تھا, دونوں بچے برائن اور بروس یعنی برینڈا کے نام سے یہ جاتے ہوتے تھے جان منی کے پاس, اس کے ہاسپٹل میں, اور جہاں پہ جان منی ان کو سیکشولی ہراس بھی کرتا تھا. ان کے پورے کپڑے اتروا کے ان سے سیکشول ایکٹس کرواتا تھا, پریکٹس کرواتا تھا کہ دیکھو یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. ہی واز اے سیکشول پرورٹ اور واٹ ایور ہی واز, ٹھیک ہے. اچھا اس نے اس کے اوپر اچھا بائی تو ہوا یہ کہ انہوں نے ان کی جو ٹرانسفارمیشن تھی اس کو ایک سکسیس ثابت کیا, اور یہ کہا کہ دیکھیں جی بروس جو تھا اس کو ہم لوگوں نے برینڈا بنا دیا, اور یہ مطلب سائیکالوجی میں اور جینڈر تھیوری میں خاص طور پہ دس از دا ریزن وائی آپ کی پوری یہ جو سیکشول ریولوشن تھی نا اس میں یہ بات مطلب کلیئر ہو گئی, آلموسٹ یہ فیکٹ بن گئی کہ سیکس اینڈ جینڈر آر بوتھ سوشل کانسٹرکٹس. کہ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا ہے تاکہ آپ اس کے اختتام کو سمجھیں. تو انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ بھائی یہ جو چیز ہے نا یہ بیسکلی سوشل کانسٹرکٹ ہے. دیکھو جان منی نے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دیا کہ وہ شخص جو لڑکا تھا وہ پراپر لڑکی کے طور پہ لائف گزارا ہے, لیکن ہوا کیا ٹین ایجز کے بعد اٹ اسٹارٹڈ گوئنگ ڈاؤن ہل. اس کے بہت سارے کیونکہ پیوبرٹی ہٹ ہوتی ہے تو وہ ہزاروں پرابلمس نکل آئے, کمپلیکیشنز ہو گئی, فلاں ہو گیا, یہ ساری چیزیں ٹو دا پوائنٹ کہ اختتام یہاں پہ ہوا کہ یہ جو سیکشول ابیوز ہو رہی تھی ان کے ساتھ اور یہ جو سارا پروسیس چل رہا تھا, جو برائن لڑکا تھا بروس کا جو بھائی تھا اس نے اوپیم اوور ڈوز سے وہ خودکشی مطلب خودکشی تو نہیں ہوتی لیکن وہ سیلف ڈسٹرکٹ پہ چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا بھائی جو تھا وہ بیسکلی بھائی تھا, بہن نہیں تھی. اور ایون جو بروس ہے اس نے بعد میں شادی بھی کی, اس نے اپنا نام ڈیوڈ جو ہے نا ریمر رکھ دیا. اس نے اپنا نام نہ برینڈا رکھا نہ بروس رکھا بلکہ ڈیوڈ رکھا. اس کی شادی ہوئی, اس نے 3 بچے اڈاپٹ بھی کیے, اور ایونچولی جو ہے وہ حالات واقعات جس طرح چلتے گئے وہ خودکشی کر کے مر جاتا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت جو پوری جینڈر تھیوری ہے وہ کس کے کندھوں پہ چل رہی ہے, وہ جان منی کے کندھوں پہ چل رہی ہے. اس کا کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے, کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ سیکس اینڈ جینڈر آر سوشل کانسٹرکٹس, ٹھیک ہے. اور جو ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا وہ بھی اتنے بری طرح بیک فائر ہوا ہے, اتنی بری طرح وہ ایک ڈیزاسٹر بنا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ اب مزید یہ بات کریں کہ بھئی سیکس اینڈ جینڈر آر سوشل کانسٹرکٹ, اور جو بندہ جس طرح فیل کرے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے. یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے. سو اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر لوگ جاگ رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا نا کہ مونٹانا کے اندر ایک بات ہو گئی اور وہاں پہ جو ہے نا واشنگٹن میں کیا, تو کچھ اسٹیٹس ابھی بھی بڑی ووک ایٹیٹیوڈ شو کر رہی ہیں, جس طرح نیو یارک ہو گیا یا کیلیفورنیا ہو گیا, سین فرانسسکو ہو گیا.
وہاں پہ یہ لوگ بڑے ووک بن رہے ہیں کہ نہیں جی اٹس آل سوشل کانسٹرکٹ, لیکن اب ان کی جو جنرل پبلک ہے نا اس میں آپ دیکھیں ریزنٹمنٹ کتنی زیادہ ہے اس پوری آئیڈیالوجی کے خلاف, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اور جس کے کندھوں پہ رکھ جو ہے نا کندھوں کے اوپر چڑھ کے آپ لوگوں نے یہ پوری تھیوری ثابت کی تھی, وہ خود بندہ, بلکہ آپ کو پتہ ہے ٹورڈز دی اینڈ آف آئی تھنک جان منی ڈائڈ ان 2007 یا 6 کی بات ہے, اس سے 2 سال پہلے ایک شخص تھا, اس نے جان منی کے اوپر پوری کتاب لکھی ایکسپوزنگ ہم کہ یہ کتنا بڑا فراڈ تھا, کتنا بڑا سیکشل پریڈیٹر تھا, فلاں تھا, ڈمکاں تھا, میسڈ اپ انسان تھا. آپ کو ہوتا ہے وہ کتاب آنے کے بعد جان منی کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا, کوئی جواب نہیں آیا, حالانکہ یہ اس قسم کا آدمی تھا جو اپنے خلاف نا ایک پبلیکیشن بھی اس نے چھپنے نہیں دی, یعنی وائل ہی واز ڈوئنگ آل آف دس اسٹف. بڑے اکیڈمکس سے سائنسدان تھے, انہوں نے اس کو چیلنج بھی کیا کہ یار یہ آپ کا ابھی تک تو کیس سامنے آئی نہیں, اس کا تو پورا ٹرم ہی نہیں گزری ہے اور آپ نے اس کو ایز اے فیکٹ بتانا شروع کر دیا. تو ان کو یہ بڑا چیلنج کرتا, ان کو بولی کرتا, ان کو ہراس کرتا, ان کو کرٹیسائز کرتا, پبلک جو ہے نا پبلشرز کے پاس چلا جاتا, کہتا ہے ان کے پیپر نہیں چھاپنے, وہ پراپر بولنگ کرتا تھا. لیکن جب ٹورڈز دی اینڈ آف ہز لائف ایک بندے نے پوری کتاب اس پہ لکھ ڈالی کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا اور کیا کچھ ہوا تھا, تو جان منی کو بھی بائی دی اینڈ آف ہز لائف سمجھ میں آ گئی تھی کہ یار میں نے ایک بہت بڑا فراڈولنٹ ایکٹیویٹی کی ہے, لیکن ناؤ ڈیمیج از ڈن. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی تھیوری کے اوپر نا ہزاروں کتابیں لکھی گئی, یعنی جو سیکشل ریولوشن چل رہی تھی نا اس کو تو وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, ان کو ایک تنکا چاہیے تھا, جان منی میں مل گیا. انہوں نے اس کے اوپر یعنی کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی, کتنے لوگوں نے باتیں کی کہ دیکھو یہ سیکس جینڈر کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, بس اگر آپ کی فیلنگز ہے تو بس ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ابھی ہم بحث سنتے ہیں اور کرتے ہیں نا کہ بھئی ایک بندہ اپنے آپ کو کچھ بھی آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے, اس کی ٹیکنیکلی کوئی فیکچوئل بیسس نہیں ہے. اسی لیے اب وہ مجبوراً کہتے ہیں اٹس یور ٹروتھ, اٹس یور ٹروتھ, آپ کا ٹروتھ ہے, آپ کا ٹروتھ ایسا ہوگا, ہمارا ٹروتھ ہے, ہمارا ٹروتھ ایسا ہوگا. تو دس از ویئر وی آر. اینڈ فائنلی میں یہ بات کہوں گا کہ اس وقت آپ دیکھو تو اسلامک ورلڈ میں بھی نا آپ کو نظر آئے, کیونکہ دیکھیں یہ مسئلہ ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں یار آپ یہ بات بار بار کیوں چھیڑتے ہیں, اس لیے چھیڑتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں نا اس وقت ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہے اور ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ بنا, یہ ایشو بہت پولیٹیسائز ہو چکا ہے. آپ ٹرکش دیکھیں کہ طیب اردوغان جو ہیں انہوں نے اپنی کیمپین کو بنائی اینٹی ایل جی بی ٹی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ٹرکی میں ایل جی بی ٹی کو ہم نہیں آنے دیں گے, ہماری کیمپین یہ ہے. دوسری طرف آپ کے ایس اے کا اگر آپ ایگزامپل لیں, ٹھیک ہے, سعودیہ کی مثال ہے, تو ایم بی ایس کی جو کیمپین چل رہی ہے اس وقت وہ یہ کہ وی آر ویلکمنگ ایل جی بی ٹی پیپل انٹو سعودیہ. تو آپ دیکھیں نا دونوں مسلم ممالک ہیں. ایون ٹرمپ اگینسٹ ہے اس پوری کیمپین کے. ٹرمپ بھی جو ہے نا اینٹی ایل جی بی ٹی پہ چل رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بیسکلی جو ہے نا ساری موومنٹ یہ ہے. تو اس وقت جو ہے نا صورتحال یہ ہے. میں چاہوں گا دانیال بھائی آپ ذرا روشنی ڈالیں, اس وقت پاکستان کے ذرا حالات بتائیں. کچھ عرصہ پہلے ہم لوگوں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ بات کی تھی, وہ کہاں پہنچا سلسلہ اس کا؟ جی بھائی, ٹرانسجینڈر ایکٹ 2 جگہوں پہ چیلنج ہوا تھا. ایک فیڈرل شریعت کورٹ میں پٹیشن آئی تھی 2020 میں, اور پھر 2021 میں نومبر میں سینیٹر مشتاق نے اس کے اوپر سینٹ میں امینڈمنٹ ڈالی تھی. جو امینڈمنٹ ہے وہ بھی ابھی کمیٹی کو ریفر ہو گئی تھی ہیومن رائٹس, تو وہاں سے آلموسٹ وہ فائنل سٹیجز میں ہے. اب وہ ہاؤس کے آگے آئے گی فار فائنل ووٹ. جو فیڈرل شریعت کورٹ تھا نا وہاں پر آج لاسٹ ڈے آف ہیئرنگ تھا. الحمدللہ 3 سال بعد وہ یعنی 3 سال لگے اس پوری ہیئرنگ کو ہوتے ہوئے, اور اس میں بہت سارے لوگ پارٹی بھی بنے, پٹیشنر بھی بنے. آلموسٹ میرے خیال میں 58 کے قریب لوگ تھے جو رسپونڈنٹس اور پارٹی اور سب کچھ پٹیشنر وغیرہ ملا کے, سب کو بڑی تسلی سے کورٹ نے سنا. اور اب اگلی ہیئرنگ میں یعنی کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گی. تو اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, بتانا چاہوں گا آپ کی آڈینس کو. یعنی جو سیکنڈ لاسٹ ہیئرنگ تھی وہ بڑے مزے کی تھی. اس میں یہ ہوا کہ کوئی 20-22 ٹرانسجینڈرز آ گئے. ابھی جیسے آپ جان منی کی وہ پوری تھیوری بتا رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ چل رہا تھا. تو وہ کورٹ میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اچھا, انہوں نے کبھی بھی کورٹ کے اندر بھی نا, یعنی میں نے جو فیل کیا, کبھی بھی انہوں نے ریشنلی اپنی بات کو ثابت نہیں کیا. یہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم جیتے جاگتے انسان آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, آپ کیسے ہمارا انکار کر سکتے ہیں. اس بار جج صاحب نے نا بڑی مزے کی جو کام کیا وہ یہ کیا کہ جج صاحب نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو انٹرسیکس ہیں. کسی ایک نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کیا. یہ آپ خواجہ سرا کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں. یہ خواجہ سرا کمیونٹی اور کمیونٹی میں سے بھی وہ لوگ جو اس ایکٹ کے حق میں ہیں, جو اس کو پاس کروانے والے ہیں اور اس کے حق میں ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ایکٹ کو اور اس طرح کے مزید لاز کو آنا چاہیے, رہنا چاہیے. اچھا, ان میں سے خود کوئی انٹرسیکس نہیں تھا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا پیدائشی صنف یا جینڈر وہ میل تھا. سب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ سب میل پیدا ہوئے تھے. اور پھر ان میں سے کچھ سے پوچھا کہ وہ کیسٹریشن وغیرہ
تو کچھ نے کرائی تھی, کچھ نے نہیں کرائی تھی. پھر بلکہ ایک تو ان کے بہت لیڈنگ ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ کہہ لیں, اور وہ اس ایکٹ کو پاس کروانے میں بھی بہت ان کا کردار رہا, اور کورٹ کے اندر بھی وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اس کو. انہوں نے ایک 15 منٹ کی تقریر کی, اور اس کے اندر انہوں نے پوری سٹوری سنائی اپنی کہ کس طرح وہ میل پیدا ہوئے تھے, اور اب وہ کس طرح. اس میں انہوں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا. ان کا ایک ہوتا ہے جینڈر انکانگروئنس, یہ ہمیں بچپن سے ہو جاتا ہے, پھر بعد میں جا کے جب وہ ڈائگنوز ہوتا ہے تو وہ جینڈر ڈسفوریا بنتا ہے. تو وہ پوری سٹوری انہوں نے سنائی وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ہماری سائڈ کا کیا رسپانس تھا. ہم نے کہا بھائی اب ہم اور آرگیومنٹس نہیں دیں گے, صحیح, یہ وہ اب دیکھتے ہیں کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. صحیح. باقی یہ ہے کہ ضیاء بھائی ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں, جس طرح ابھی آپ نے بائیڈن کی وہ گرانٹ کا ذکر کیا وہ ہوا. پھر ابھی اپریل مارچ میں ہوا, مارچ کے فرسٹ ویک میں سوری, ورلڈ پرائڈ سڈنی میں. وہاں پر پاکستان سے بہت سارے لوگ گئے. اب وہ کیوں گئے, کس ایجنڈا کے تحت گئے. اسی طرح الگا ایک آرگنائزیشن ہے, انٹرنیشنل لیسبین گے ایسوسیشن, اس کا جو ساؤتھ ایشیا کا چیپٹر ہے, اس میں ایک پاکستانی ٹرانسجینڈر کی کافی سینئر پوسٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, بالکل, اور بہت سارے پروجیکٹس ان کے ذریعے انیشیٹ کیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے پاکستان میں ہیومن رائٹس منسٹری کے اندر ایک پوسٹ بھی شروع کی گئی ہے. اسی طرح اب اگلا سٹیپ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اگر یہ لا ریورس نہیں ہوتا, اب ہمیں یہ جو نئی جابز آ رہی ہیں ان کے اندر ان کا وہ کیٹیگری بھی نظر آ رہی ہے, اور نہ صرف کیٹیگری, ان سم کیسز اب باقاعدہ کوٹا رکھا جا رہا ہے. صحیح. ابھی سر یہ فیڈرل گورنمنٹ کی جاب تھی, یہ اسپیسیفائڈ کوٹا کے تحت ٹرانسجینڈرز کو دی گئی ہے. صحیح. تو یہ بڑی الارمنگ چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں. یہ اسٹرینج بات یہ ہے کہ اگر یہ چیز ابھی متنازع ہے اور کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے اس پہ, تو آپ کی سوسائٹی میں آلریڈی ون سائیڈڈ اوپینین جو ہے وہ رائج کیسے ہوتا چلا جا رہا ہے؟ جی بالکل علی بھائی, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اور زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا ڈیسیژن کس طرح کا ہوگا, کیونکہ وہ ایک اسلامک باڈی, اور ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ وہ قانون اور شریعت کے مطابق انٹرپریٹیشن کریں گے. لیکن میں آج آپ کی اس ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہوں کہ وہ چیلنج ہو جائے گا, اور آپ ظلم یہ دیکھیں کہ وہ جب چیلنج ہوگا نا, وہ شریعت اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ میں جب جائے گا تو یہ ڈیسیژن سسپینڈ ہو جائے گا. جبکہ جب ہم نے اس ایکٹ کو چیلنج کیا تو کہیں پہ بھی وہ سسپینڈ نہیں ہوا. یعنی جب بات ہمارے فیور میں آئے گی تو انہوں نے اس کو سسپینڈ کروا دینا ہے. بالکل. اور یا تو ہونا کہ میں یا آپ, ہم انڈیویجولس کہہ رہے ہوں, کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس نے اس پہ بات نہ کی ہو, اور آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اتنی زیادہ اویئرنیس ہوئی ہے, اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو سمجھا اس مسئلے کو. اور ایک آپ کی کانسٹیٹیوشنل باڈی, یار آپ ہماری بات نہ مانیں, کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, اس کی سفارشات کو اٹھا کے دیکھ لیں, کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, وہ اس پہ کیا کہہ رہی ہے. اور اس کے باوجود کوئی اس کو روک نہیں رہا, بلکہ جتنا اس کو رکنا چاہیے تھا اتنی ہی زیادہ سپیڈ سے یہ چیز اب آگے بڑھ رہی ہے. ابھی آگے جا کے اس میں شاید بات بھی ہم کریں, کچھ ڈرامے ہیں ان کے اندر اس کانسیپٹ کو, بلکہ اب دیکھیں ضیاء بھائی, یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا, یہ صرف ٹرانسجینڈر ایکٹ تک بات محدود نہیں ہے, اصل ایجنڈا کچھ اور ہے, عالمی ایجنڈا ہے جو کہ یہاں پہ انفلٹریٹ کر رہا ہے. اس کی میں ایک ریسنٹ ایگزامپل بھی آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں 2020 میں ایک ڈرامہ آیا تھا جلن کے نام سے. اس ڈرامے کے اندر ایک بہنوئی اور سالی کے اندر ایک ریلیشن شپ دکھایا گیا تھا. اچھا وہ مین سٹوری لائن کا حصہ تھا وہ. اچھا کووڈ تھا ان دنوں, تو لوگوں نے پی ایم پورٹل کے اوپر نا کمپلینٹس کی بہت زیادہ. چیئرمین پیمرا نے نوٹس لیا اور وہ ڈرامہ بین کر دیا. اس ڈیسیژن کے خلاف ARY سندھ ہائی کورٹ چلا گیا. سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جی انہوں نے اپنا پروسیجر فالو نہیں کیا. یعنی پیمرا کا ایک اپنا پروسیجر ہے کہ ایک کونسل آف کمپلینٹس ہوگی, اگر کوئی اس طرح کی شکایت آتی ہے تو وہ اس کو ریویو کرے گی, اور اس سے پہلے آپ کو 2 بار نوٹس بھیجنے ہوں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. خیر وہ اس پروسیجرل اس کی وجہ سے ان کے حق میں فیور آ گیا, ARY کے حق میں, ڈرامہ دوبارہ آن ایئر ہو گیا, ان بین ہو گیا. اچھا پیمرا نے دوبارہ ان کو 2 نوٹسز بھیجے, لیکن دوبارہ پھر انہوں نے پورا پروسیجر فالو نہیں کیا, دوبارہ بین کر دیا. وہ دوبارہ ہائی کورٹ چلے گئے, دوبارہ ہائی کورٹ نے ریلیف دے دیا. کرتے کراتے بات سپریم کورٹ میں آ گئی.
سپریم کورٹ کا جو ابھی ڈیسیژن ہے جب بھائی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے جس کے اوپر ابھی ہم نے اور بہت ساری ریلیجیس پارٹیز نے بہت سارے ہمارے دوستوں نے ریویو فائل کر دیا ہے اور آج کی تاریخ میں میرے خیال میں 3 ریویوز جو ہیں وہ ان کو کچھ 14-15 دن کا ٹائم بھی مل گیا اور اس میں انہوں نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے یہ انہوں نے معاملہ بنا دیا فریڈم آف ایکسپریشن کا. جی جی اب دیکھیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ بالکل کلیئرلی لکھا ہوا ہے, پریمبل میں لکھ دیا کہ اسلام از دا اسٹیٹ ول بی دا اسٹیٹ ریلیجن. پھر اس کے بعد آرٹیکل 2, پھر آرٹیکل 2A, پھر 227, پھر پرنسپل پالیسیز کے اندر یہ گورنمنٹ کو باؤنڈ کیا کہ گورنمنٹ شیل پروموٹ اسلامک وے آف لائف. یہ سارا یعنی آپ کا پورا کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ صحیح ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کیا کسی بھی چیز کو ان نکات کی روشنی میں انٹرپریٹ کریں گے, یعنی کہ فریڈم آف ایکسپریشن واقعی سٹیزنس کو ہے, لیکن جتنی اسلام نے اجازت دی ہے یہاں پر انہوں نے ایک بڑا اس کو انہوں نے جوڑا ٹالرنس کے ساتھ کہ آبسینٹی اور ولگیرٹی اور یہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کو آپ ٹالرنس کی لینس سے دیکھیں گے. اچھا پھر ٹالرنس کیا ہے, پھر انہوں نے ٹالرنس کو ڈیفائن کیا. ان کا جو ٹالرنس میں سیکشول اورینٹیشن بھی آتی ہے, انا للہ, یہ باقاعدہ وہ یہ ٹرم انہوں نے اس فیصلے کے اندر ڈال. تو یہ تو ہمارے پری ایمبل سے ٹکرا رہا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہو کہ جب قانون جو ہے نا قرآن و سنت کے مطابق یعنی قانون ہوگا, تو اب آپ اس میں کہہ رہے ہو کہ جی آپ سیکشول اورینٹیشنز جو ہیں ان کو بھی آپ ٹالریٹ کریں. جی ہاں دیکھیں اب انہوں نے ڈال دیا اس کے اندر, اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ڈینجرس بات ہے. ایپیکس کورٹ کا یہ ڈیسیژن ہے اور یہ بنیاد بنے گا. کل کو کوئی کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے, لیٹ سے میں کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہوں, میں کسی اور کا نام نہیں لیتا تاکہ لوگوں کو برا نہ لگے, کل کو میں جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ کر دیتا ہوں کہ یار میں جو ہے نا فریڈم آف ایکسپریشن از مائی فنڈامنٹل رائٹ اور آئی ایم ہومو سیکشول, اور میں اس فیصلے کو سائٹ کر دیتا ہوں, کوٹ کر دیتا ہوں کہ جی دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کی ہے, تو ایک راستہ تو کھل گیا نا, ایک بنیاد پڑ گئی ایک چیز کی. اسی طرح بہت ساری اس کا آگے کیا ہوگا یہ تو ابھی کوئی ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے. لیکن پھر یہ بات بھی ہے نا کہ ہمارے جب ہمارے اپنے قانون کے اندر یہ بات ہے کہ ہومو سیکشوالٹی کے اوپر پنشمنٹ بھی ہے. اچھا ہاں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. میری ایک لائر سے بات ہو رہی تھی, یہ خود انکنسسٹنٹ ہے آپ کے یہ پینل کوڈ کے ساتھ بھی. یعنی آپ کا پینل کوڈ حد لگاتا ہے ہومو سیکشوالٹی کے اوپر, یعنی اس کو کارنل انٹرکورس کا نام. جی ہاں بالکل. اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جینڈر سیکشول اورینٹیشن کا کیا مطلب ہے, یعنی اس میں ہومو سیکشولز آ جاتے ہیں. چلو ایک اورینٹیشن ہیٹرو سیکشول ہے, پھر بائی سیکشول ہے, پھر اے سیکشول ہے. اب تو آج کل تو سمجھ نہیں لگتی, بہت ساری بالکل آتی جا رہی ہیں. مجھے تو آئین کا امپریشن یہ تھا ضیاء بھائی کہ آئین کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اور وہ ایک حتمی چیز ہے جو کہ بڑے ایک برینز کے ڈیسیژن کا نچوڑ ہے. آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ملک آپ کا چلے گا. جی اب جو ملک میں ہو رہا ہے جس طرح کی باتیں, تو مجھے یہ آئین کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بالکل ضیاء بھائی آپ کی پریویس پوڈ کاسٹ کے اندر بھی یہ بات بار بار ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیں علی بھائی اس طرح نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا یہ لوگ اتنے بچے ہیں کہ ان کو کانسٹیٹیوشن کا نہیں پتہ. یہ باقاعدہ نا جسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے فصل اگانی ہوتی ہے آپ پہلے ہل چلاتے ہیں زمین کے اوپر, یہ ہل چلایا جا رہا ہے. اور ٹرانسجینڈر لا جو ہے یہ ایک بیج تھا, یہ تو بیج بھی ڈال چکے ہیں, یہ بات اب اس سے بھی آگے جا چکی ہے. اب انہوں نے اگلا بیج ڈال دیا ہے, اور اگر آج ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے تو یہ آگے آنے والی نسلیں جو ہے نا یہ اس کا پھل کاٹیں گی. تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر کرنا چاہیے, اور یہ میرے خیال میں ہماری اولین رسپانسبلٹی ہے. بالکل. یعنی آلریڈی فحاشی کا تو وہ چل ہی رہا تھا, جو کہ وہ بار بڑھتا ہی جا رہا ہے. وہ تو پہلے انہوں نے ٹی وی پہ چلا دیا جو چلانا تھا انہوں نے. اب ان کے جو پرنسپلز ہیں ان میں بھی جو شکیں آپ سمجھ لیں وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ آئین کے اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہیں. اور نہ صرف یہ میں یعنی کتنی ایگزامپلز دوں ضیاء بھائی, یہ جلن ڈرامے کی ایگزامپل ہے, میں صرف ایگزامپلس کو کوٹ کروں گا. اس کے علاوہ ایک اور ڈرامہ ہے, اس کا نام مجھے نہیں پتا, مجھے کسی نے بھیجا, اس میں باقاعدہ انسیسٹ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا گیا. بالکل ہوا ہے, صحیح ہے. بالکل ہوا ہے. پھر ایک اور ڈرامہ جو پچھلی پوڈ کاسٹ تھی ایک آپ کی رمضان سے پہلے, جی بالکل, اس میں ہم نے 2-3 ڈراموں جس میں وہ ایک بچہ دکھایا ہوا ہے, اور جی بالکل اس کے حوالے سے کہ تم جو ان سا دل کرتا ہے وہ والے کپڑے پہن دو. ہاں بالکل, یہی جو آپ نے بھی تھیوری پوری سنائی ہے, جی بالکل, وہ اس میں اس کو پیش کیا. How dangerous. پھر اسی طرح یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا چلو
ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان حرام ریلیشن شپ کو دکھاتے تھے, حالانکہ وہ بھی غلط ہے جی. لیکن اب تو یہ یعنی اتنے کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ یہ باقاعدہ اس کو دکھا رہے ہیں. وہی بات ہے نا کہ جب یہ اس جگہ پہ جب آپ پہنچ جائیں گے, اور آپ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے بھی جب اس پہ پوڈ کاسٹ کیا تھا تو اس ٹائم پہ نا لوگ تب بھی بڑے کنفیوز تھے کہ بھائی نہیں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے, دیکھو کتنا اچھا باپ ہے, وہ بچے کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تم جیسے مرضی کپڑے پہنو تو میرے بیٹے رہو گے. تو دیکھو اصل میں ڈرامہ کا کام کیا ہوتا ہے, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈی سینسٹائز کرنا. ایک کانسیپٹ کو آپ نے لینا ہے, آپ نے اس کو ایک خاص ایک زمرے میں اس کو آپ نے پیش کرنا ہے, خاص آپ نے اس کو ایک ویو دینا ہے اس کا, اور اس کے پیچھے پوری ایک تھیم ڈالنی ہے تاکہ لوگوں کو نا ایک مشکل کانسیپٹ آرام سے سمجھ میں آ جائے. اور پہلے شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو کہ یار تھوڑا سا کانسیپٹ نا ذرا ٹیڑھا ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب آپ بار بار ایک چیز کو کہتے ہیں نا, جھوٹ کیا ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ہی جھوٹ کو بار بار بولتے جاؤ پھر آپ کو ایک پوائنٹ آتا ہے سچ لگتا ہے. اچھا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا جو اعتراض ہوتا ہے, اور بڑا بھونڈا اعتراض ہے, اور بڑا ہی فارغ ترین اور بچگانہ اعتراض ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اکثر ہی کہتے ہیں کہ جی میرا نام لیں گے یا MWA کا نام لیں گے, یا کہیں گے کہ جی ماریا بی کا نام لیں گے, یا سینیٹر مشتاق کا نام لیں گے, کہ ہمارے وجہ سے نا ٹرانسفوبیا پھیل رہا ہے اور ٹرانسجینڈر مرڈرز ہو رہے ہیں اور خواجہ سرا کے قتل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ جو باتیں کہتے ہیں نا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جانیں خطرے میں. بات یہ کہ کسی بھی آئیڈیالوجی کو رد کرنا اس بندے کی ایگزسٹنس کو مٹانے کے برابر نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ ہے وہ کمیونسٹ ہے, سوشلسٹ ہے, اور وہ میرے ساتھ بحث کرتا ہے اور میں کہتا ہوں یار یہ آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, آپ جس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہو وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے اور ہمارا اسلامی نظام ٹھیک ہے, تو آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ کل یو اور ڈسٹروائے یو, نو, آئی ایم جسٹ ہیونگ اے ڈسکشن ود یو اینڈ آئی ایم سیئنگ کہ آپ کی آئیڈیالوجی غلط ہے. اسی طرح سے جو جینڈر تھیوری ہے, جینڈر آئیڈیالوجی, ہم اس کے خلاف ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو یعنی ایک بندہ فار ایگزامپل میرے پاس آتا ہے یا کسی کے پاس بھی آتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ میں ہوں تو مرد ہوں لیکن مجھے عورت سا محسوس ہو رہا ہے, تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہتے جاؤ قتل کر دو اپنے آپ کو یا خودکشی کر کے مر جاؤ. ہم تو ایمپتھائز کرتے ہیں اس کے ساتھ. ہم اسے کہتے ہیں نہیں بھائی آپ صحیح طریقے سے, آپ کو دیر از اے وے آؤٹ فار یو, جہاں پہ آپ ایک نارمل اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں آ سکتی ہیں, آپ ایک رسپیکٹیبل پروفیشن میں جا سکتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے, ہم اس کو ایڈوکیٹ تو نہیں کر رہے, بلکہ ہم تو سب سے پہلے اس بات کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ کسی کا بھی قتل کرنا, کسی کو بھی مارنا, ہارم کرنا, یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. مطلب قتل کرنا تو دور کی بات ہے, کسی کو پتھر مارنا بھی ہم اس کو بھی ایڈوکیٹ نہیں کرتے. تو ہم کہتے ہیں ہمارا دین جب کہتا ہے کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. یہ لوگ بھی تو مولوی کے خلاف بات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو مولوی مر جاتے ہیں, قتل ہوتے ہیں, تو ان کے کھاتے میں ڈالنے چاہیے, کھاتے میں پھر ڈالنے چاہیے. ٹیکنیکلی پھر رول تو یہ ہونا چاہیے نا, کیونکہ دیکھیں میں اگر نازیز کو کی جو یعنی نازی آئیڈیالوجی کو اپوز کرتا ہوں یا سوشلزم کو یا ایکس وائی زیڈ کسی بھی آئیڈیالوجی کو اپوز کرتا ہوں, آئیڈیالوجی کو اپوز کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ میں بندے کو اپوز کر رہا ہوں, کہ میں بندے کے خلاف ہوں کہ اس بندے کو دنیا سے مٹا دیا جائے. نو, آف کورس ناٹ. یہاں پہ لاکھوں لوگ ہوں گے, ہمارا ہزاروں لوگوں سے اختلاف ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان کے خاتمے کی بات کریں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی سوچ کو بدلنا پڑے گا, اور ہمارا کام دین کی دعوت دینا ہے. یعنی ہمارے سے کوئی بندہ, یعنی آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جی کفر پہ ٹالرنٹ ہو جائیں, کیسے میں ٹالرنٹ ہو جاؤں؟ میں سیکورٹی جو ہے مطلب میں کافر کسی کافر بندے کو دین کی دعوت دوں گا, میں یہ تو نہیں کہوں گا کافر کو صفحہ ہستی سے مٹا دو, میں یہ تو نہیں کہوں گا. آئی ول جسٹ سے کہ میں نے دین کی بات کرنی, اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, میں نے تو اذان ہی دینی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک بہت ہی پپوسٹرس سا کلیم کرتے ہیں نا کہ جی آپ لوگ جو بات کرتے ہیں ٹرانسفوبک فلانا, ہمیں کسی کا فرسٹ آف آل فوبیا نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ ہم ایک آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں. وی آر اگینسٹ دس آئیڈیالوجی جو پوری دنیا میں بیٹھی ہے, اینڈ وی ناٹ دی اونلی ونس. یعنی بڑے بڑے ایکیڈیمکس ہیں, بڑے بڑے فلاسفرز ہیں جو خود اس کو بیش کر رہے ہیں, جو خود اس کے جو ہے نا خلاف بات کر رہے ہیں. تو آپ لوگ ایک فورن ایجنڈا کے تحت ایک آئیڈیالوجی کو ہمارے اوپر نافذ کرنا چاہ رہے ہو, مسلمانوں کے اوپر. بلکہ ہم صرف خلاف نہیں ہیں, اسلام خلاف ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو آپ کو بھی خلاف ہونا چاہیے, اور آپ پروو کرو نا کہ آپ کس بیسس پہ کہہ رہے ہو کہ یہ چیز پاکستان کے اندر ہونی چاہیے. یعنی آپ ملک پاکستان میں رہنے والے ہو, اس کا چلیں آپ ہماری عزت نہ کریں, آپ کسی کی عزت نہ کریں, آپ آئین کو تو مانے نا. یو آر سٹیزن آف دا اسٹیٹ, آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے, یو آر ان اے سوشل یعنی کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے آپ کا اسٹیٹ کے ساتھ, جہاں پہ آپ کہتے ہو میں یہاں کا شہری ہوں اور میں اس کے آئین کو مانتا ہوں. تو ہمارا آئین کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ, ٹھیک ہے, اینڈ دا لاز ان دس کنٹری ول بی بیسڈ اپون قرآن اینڈ سنہ. تو کم از کم اسی کو مان لو, ہماری بات نہ مانو آپ. تو اب آپ مجھے ثابت کرو, یعنی جو لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں, کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کس طریقے سے آپ کہیں گے کہ جو ووک آئیڈیالوجی ہے اس کو کیسے آپ نافذ کرنے کے چکروں میں آپ, یو کینٹ ڈو اٹ. جب 3 سال فیڈرل شریعت کورٹ میں آلموسٹ موسٹ آف دا ہیئرنگ میں خود جاتا رہا ہوں, کوئی ایک فتویٰ, کوئی ایک حدیث, کچھ بھی یہ لوگ نہیں لا سکے. کچھ کیونکہ ہے ہی نہیں, کہاں سے لائیں گے. جب بھی انہوں نے بات کی ہے, دیکھیں یہ ہمیشہ
جہاں پر ان کا ریشنل ختم ہو جاتا ہے, لاجک ختم ہو جاتی ہے, فیکٹس نہیں رہتے ان کے پاس, یہ وہ سینٹیمنٹل اپیل کرنے لگے, ایموشنل اپیل کہ جی دیکھیں ہم انسان ہیں, ہماری بھی فیلنگز ہیں, ہمارے بھائی تمہارے اوپر ظلم ہوتے ہیں ہم مانتے ہیں, تو کیوں ہوتے ہیں تمہارے اوپر؟ کیونکہ تم نے ایک ایسی راہ اختیار کی جو شیطان کا راستہ تھا. اور یقین مانے کل جب وہ بات کر رہے تھے ادھر تو میرے دل میں ایک احساس آیا, ایک خیال پیدا ہوا, یعنی اس لمبے ماشاء اللہ قد بھی ان کے 7 فٹ اور پتہ نہیں بلڈ ان کی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, یہ تو ہوتے تو مرد ہیں اور یہ اپنے آپ کو بگاڑ دیتے ہیں. تو مجھے ان کی شکلیں اور ان کی وہ صورتیں دیکھ کے لگا کہ یہ انسانیت کی نا بگڑی ہوئی ایک فارم ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انسان پیدا کیا اور آپ نے اس کو یعنی بگاڑ دیا. یعنی داڑیاں آ رہی نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ شیو کرتے ہیں اور اوپر اتنا میک اپ لگایا ہوا ہے, اور پھر لباس ایسا پہنا ہوا ہے کہ زنانہ لباس ہے لیکن ان کو پورا نہیں آ رہا. صحیح ہے, یہاں سے کبھی کیا میں اپنی تسلیل کرتے ہیں. میں ویسے میں بات بتاؤں دانیال بھائی, میں نا اس بات سے بھی اختلاف کرتا ہوں کہ ہم ان لوگوں پہ بہت ظلم ہوتے ہیں. ظلم جو ہے نا معاشرے کے ہر طبقے پہ ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو بھی غریب ہے اس پہ ظلم ہوتا ہے, مزدور پہ بھی ظلم ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, رورل ایریاز میں خواتین پہ بھی ظلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مردوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے, آپس میں دشمنیوں کی وجہ سے بہت سارے مظالم ہوتے ہیں. کتنے پیشے ہیں ایسے یار جن میں دوسری بات یہ علی بھائی اصل میں بات یہ بھی ہے کہ جس پروفیشن میں یہ لوگ گئے ہوئے ہیں نا وہ ہے ہی کرمنل پروفیشن ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو خاص طور پہ ایک تو بھیک مانگنے کا پروفیشن ہے, ایک سیکس ورک ہے, اور ایک شادیوں پہ ناچنا گانا ہے. چلے سیکس ورک کو اگر ہم اس وقت دیکھیں تو یہ جو بایولوجیکل میلز ہیں یہ ان کے ساتھ کون اپنا ریلیشن شپ قائم کر رہا ہے؟ وہ کوئی بہت ہی شریف النفس آدمی ہوتے ہیں. اچھا ایون ان کے جو مرڈرز ہوتے ہیں آپ دیکھیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے, ان کے اپنے وہ الماس بابی کا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ سارے کے سارے مرڈرز کیوں ہو رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ ان کے اپنے عاشق ہوتے ہیں جو مرڈر کرتے ہیں. جولی کا ویڈیو تھا, انہوں نے کہا جی یہ سارے ان کے عاشق ہوتے ہیں, فلاں کا مرڈر ان کے عاشقوں نے کیا. آپ کہتے ہو جی کہ یعنی آپ کا کلیم یہ وہ لوگ جو ہمارے خلاف بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارا ویڈیو دیکھ کے کوئی انسپائر ہوا تھا. خواجہ سرا کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کو فوراً ٹرانسفوبیا میں ڈال دیا جاتا ہے, جو ایک بڑی غلط تصور ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سارے قتل پشاور صوابی میں کیوں ہوتے ہیں, مانسیرا پشاور صوابی ان علاقوں میں خواجہ سرا قتل کیوں ہوتے ہیں. اور چند دن پہلے ڈولفن ایان پہ حملہ ہوا, اور حملہ کرنے کے بعد سارے ایکٹیوسٹ نے مل کے کہا جی یہ تو ٹرانسفوبیا, یہ تو سینیٹر مشتاق نے مروایا ڈولفن کو, یہ نہ پوچھتا, یہ نہ کہتا, یہ نہ یہ مذہب کی بات چھیڑتا تو ہم مرتے نہ. جب اس تھوڑے دنوں بعد ڈولفن ایان کا وہ جو اس نے فائر مارے تھے وہ بندہ گرفتار ہوا تو اس نے قطعاً یہ بیان نہیں دیا کہ یہ خواجہ سرا پروٹیکشن ایکٹ پاس ہونے کی وجہ سے میں نے ڈولفن کو مارا ہے. اس نے کہا کہ یہ ناچنے جاتی ہے فنکشنوں پہ جہاں میں نے اس کے اوپر پیسہ پھینکا ہے, میں اسے کوئی 10-15 لاکھ روپیہ کھلا چکا ہوں, اور وہ 10-15 لاکھ کھانے کے بعد اب یہ مجھے اگنور کرتی, مجھے منہ نہیں لگاتی, تو میں نے تو اس لیے مارا ہے. وفا جو بھی چند دن پہلے 2 دن پہلے قتل ہوئی ہے اس کو بھی اس کے ایک عاشق نے مارا ہے. اب یہاں پہ طوائف کلچر چلتا ہے, آپ سب کو پتہ ہے مہک ملک کون ہے, ایک خواجہ سرا ہے اور وہ پوری باقاعدہ طریقے سے طوائف ہے. اب کل کو کوئی خواجہ سرا مہک ملک کو کوئی اس کا عاشق اور تماشبین مار ڈالے تو وہ ٹرانسفوبیا کی وجہ سے نہیں مارے گا, ٹھیک ہے نا. ٹرانسفوبیا ہو تو پھر نچوائیں نہ, پیسے نہ پھینکیں. تو ہمارے اوپر بہت اندھا دھند پیسے پھینکے جاتے ہیں اور وہ لوگ ہی بعد میں مارتے ہیں. تو اس لیے چیزوں کو ڈی ٹریک کرنا بند کر دیں. جتنے پاکستان میں مرڈرز ہو رہے ہیں کراچی سے لے کے لاہور تک پشاور تک, ان کے یہ آپ نے کلیکٹ کرنی ہے ان کی رپورٹ. کوئی خواجہ سرا نہیں ہے. جب وہ کپڑے اتارتے پوسٹ مارٹم کے لیے تو اکثر مجھے فون آتے جی یہ خواجہ یہ تو مرد تھا, تو میں کہتے بھگتو. اب میڈیا والے خواجہ سرا بول رہے ہیں ہم نے کوئی خواجہ سرا قتل آج تک نہیں ہوا, شرافت سے گھروں میں رہتے ہیں, وہ مرد بھی گھر میں نہیں آنے تھے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ایک بندہ مجھے ڈھونڈ کے لا دیں کہ وہ MWA پوڈ کاسٹ دیکھ کے گیا اور اس نے جا کے ٹرانسجینڈر کو مار دیا ہو. انا للہ ہماری تو کوئی بھی ہماری اگر بات سنتا ہوگا وہ اف اینی تھنگ دے ول ڈو دی ایگزیکٹ اپوزٹ آف دیٹ. وہ کہا جی مرڈر نہیں کرنا چاہیے, وی شوڈ ایمپتھائز ود دیم. میں خود ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں, میں خود ان کو جو نا قرآن پڑھاتا رہا ہوں. کین یو امیجن, میں اگر خود وہ کہتے ہیں نا یو شوڈ پریکٹس واٹ یو پریچ, تو میں تو خود پڑھاتا رہا ہوں قرآن ان کو. تو میں نے کہاں سے ایڈوکیٹ کرنا ہے؟ آپ ایک بندہ لا کے دکھاؤ کہ وہ جو کرمنل لائف سٹائل ہے, جو بندہ ان کا عاشق بنا ہوا تھا, ہومو سیکشول ایکٹس میں تھا, وہ ان کے ساتھ کسی نہ کسی افیئر میں تھا, وہ تیش میں آ گیا, کسی اور کے ساتھ دیکھا, کیونکہ ان کا پروفیشن جس طرح کا ہے, یو آر اٹریکٹنگ دا کرمنل مائنڈ سیٹ. تو وہاں پہ مرڈر, اور آپ کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں, میں بھی نہیں کہہ رہا, یا تو نا کہ میں اکیلا ہی کہہ رہا تھا تو آپ کہتے ہیں دیکھو یہ تو باعث بندہ ہے. آپ کے اپنی صفوں کے لوگ کہہ رہے ہیں
کہ یہ جو ہمارے مرڈرز ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں, بیکاز کسی کا عاشق ہوتا ہے وہ فلاں کو جا کے مرڈر کر دیتا ہے اور آپ آرام سے کہتے ہیں جی آپ کی وجہ سے ہوتا ہے. سو یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو ایکیڈیمک ڈس آنیسٹی ہے نا, اس کو ان کو چھوڑ دینا چاہیے, اور آئی تھنک ہماری عوام کو بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ایکچولی ان کے ساتھ ایمپتھائز کرنے والا کون ہے اور ان کو بگاڑ کی طرف لے جانے والا کون ہے. آپ لوگوں کی جو الگا کی رپورٹس کا آپ نے ذکر کیا اور باقی ساروں میں, وہ سارے پروموٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ان کا سیکس ورک ہونا چاہیے, ہم اس کو نہیں روکتے, ہمیں اس کو نہیں روکنا چاہیے, ہمیں چاہیے کہ ان کو فروغ دیں, ان کو فریڈم دیں, دے کین ہیو اینی کائنڈ آف ریلیشن شپس اینڈ ارن منی اینڈ آل آف دیٹ. آپ تو ان کو اس طرف لے جانا چاہتے ہو, ہم تو کہتے ہیں یہ انسان کی تذلیل ہے کہ آپ کسی انسان کو اس ڈائریکشن میں لے کے جاؤ. تو ان کو معاشرے کا شریف آدمی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے اس کہ اس کو واپس اسی طرف دھکیل رہے ہیں. اگر یہ ناچتے رہیں گے, گاتے رہیں گے اور اسی طرح سے عاشق مشوقی کا چکر چلتا رہے گا ان کا ہومو سیکشولز کا آپس میں, تو پھر یہ کیسے آپ ان کو اسٹیٹس کیسے دو گے ایک نارمل فرد جیسا؟ نہیں دے سکتے, اور نہ معاشرے میں ان کی عزت آتی ہے. بالکل. گائز ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, کافی عرصہ ہو گیا باتیں کرتے ہوئے, تو کویسچن آف دا ویک کی طرف جاتے ہیں. اور آج ہمارا جو کویسچن آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں جو سوال آیا ہے وہ ہے جی امجاد بھائی السلام علیکم, ہاؤ ٹو مینیج یور انٹینشنز وائل ڈوئنگ گڈ ڈیڈز ایز دے کیپ چینجنگ. تو ابو سعد بھائی یہ میں آپ کی طرف تھرو کروں گا سوال, دوبارہ سر کویسچن ریپیٹ کیجیے. کویسچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج یور انٹینشنز, اپنی انٹینشنز کو, اپنی نیت کو کیسے مینیج کریں جب ہم نیکی والے کام کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی تب جب کہ ہماری نیت جو ہے وہ کبھی کبھار نیکی کرتے ہوئے فلکچویٹ کر جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں پہ چیریٹی دینے جاتے ہیں, اور چیریٹی دینے کے لیے گئے, جب آپ گئے تھے تو آپ کی نیت بڑی صاف تھی, لیکن وہاں جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں, کچھ لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, تو آپ کی نا انٹینشن تھوڑی سی ڈگمگا جاتی ہے. آپ کہتے ہو یار یہ تھوڑا سا دیکھو میری واہ واہ بھی ہو رہی ہے تھوڑا سا. یا پھر آپ فار ایگزامپل نماز پڑھ رہے تھے, نماز آپ نے بڑے اللہ کو اپنے سامنے یعنی وہ جو ہے نا ایک عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے نماز پڑھی, لیکن بیچ میں آپ کا دوست آ گیا, تو بیچ یعنی دوران نماز آپ کی انٹینشن تھوڑی سی چینج ہوگی کہ یار دیکھو میرا امپریشن بھی تو اچھا پڑا نا, میں اتنا نمازی ہوں, پرہیزگار ہوں. تو ایسی سچویشن میں انسان اپنی انٹینشن کو کیسے برقرار رکھے, کیونکہ صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, تو اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو اس کا اجر ہوگا, اگر نیت میں کھوٹ آ گیا تو پھر پرابلم ہو گیا نا. تو اس لیے میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا اس کا علاج ہے. الحمدللہ ضیاء بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے نا کہ آیا پتہ نہیں میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں ریاکاری ہے کہ نہیں, تو الحمدللہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ احساس آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی نیت خالص ہے. کیونکہ اگر جس کے ذہن میں ہو ہی نا یہ بات, دل میں ہے ہی نہیں, تو پھر وہ تو یہ کویسچن ریز ہی نہیں کرے گا. تو الحمدللہ اس اے پازیٹیو سائن. اور دین تو ہمیں رہنما یہ بھی کرتا ہے کہ الحمدللہ یعنی حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ چیریٹی کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پہ, تو اگر دائیں ہاتھ سے مال خرچ کر رہا ہے تو اس طریقے سے خرچ کرے کہ بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. الحمدللہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن جسٹ ان کیس اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ آپ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں, تو الحمدللہ سب کے سامنے بھی اگر آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ چیریٹی کر رہے ہیں تو الحمدللہ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال نیت کا یعنی یہ تو سلف صالحین کہتے ہیں, سفیان ثوری کہتے ہیں رحمہ اللہ, کہ سب سے مشکل چیز جو مجھے لگی نا جس سے میں ہمیشہ لڑتا رہتا ہوں, جھگڑتا رہتا ہوں, وہ میرا نفس ہے کہ آیا جو ہے کہیں ریاکاری نہ بیچ میں آ جائے. تو الحمدللہ یہ آپ کی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, لائف لانگ اسٹرگل ہے. لیکن الحمدللہ اگر تو یہ احساس دل میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں کہ میرے اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, آیا پتہ نہیں میں نے جو کام کیا اس میں اخلاص ہے کہ نہیں, تو الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہے, کیونکہ آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ یہ بھی کیا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے, تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنی نماز کو اور طویل کر لیں اور اپنی نماز پہ فوکس کریں. اور اس میں اپنے مزید اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے نا الحمدللہ جیسے رات کا قیام ہے, یہ بہت زبردست آپ کہہ لیں کہ علاج ہے کہ جب آپ رات کو کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ اس میں آپ اپنے آپ کو اور کنٹرول میں لے کے آتے ہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے رات کو تو کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا, یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, اس میں آپ گڑ گڑا بھی رہے ہیں, آپ کھڑے ہو کے لمبا قیام بھی کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو انشاءاللہ دین کی طرف لے کے آئیں, لوگوں کی پرواہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن سٹرونگ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کانسٹنٹلی. جتنا آپ کا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے سٹرونگ ہوگا اتنا ہی جو شیطان ہے اور جو اس قسم کا آپ کا نفس امارہ ہے وہ ویک ہوتا رہے گا, اس کے حملے آپ کے اوپر نہیں ہوں گے. تو انشاءاللہ الرحمن اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, بس اپنے آپ کو جو ہے دین میں. تو آئی تھنک اس میں مین چیز ایک تو یہ کہ وہ انسان کام کرے جو کہ کچھ کام ایسے ضرور کرے زندگی میں جو اس کے اور اللہ کے بیچ میں ہو, اور دوسری بات یہ بھی کہ دیکھیں
اچھے کام پہ نا یا کسی کام پہ بھی آپ تعریف اگر آپ کی ہو تو آپ کو اچھا لگتا ہے. مطلب دس از اے ہیومن نیچر کہ مطلب اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے اور کوئی آپ سے کہتا ہے کہ ابو سعد بھائی آپ نے بڑا اچھا کام کیا تو آپ کو اچھا لگے گا کہ یار چلو میری تعریف ہو گئی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ڈونٹ ڈو اے گڈ ڈیڈ جسٹ بیکاز یو وانٹ دیٹ پریز. اگر ہو جائے الحمدللہ, نہیں ہوتی تو ثم الحمدللہ, کوئی ٹینشن نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے, اب آپ پیدل جا رہے تھے مسجد نماز پڑھنے جا رہے تھے, اب ہوا یہ آپ پڑھنے تو اللہ کے لیے جا رہے تھے, اچھا نماز آپ نے پڑھی, آپ واپس آ رہے تھے, واپسی میں نا آپ کے ایک دوست نے گاڑی میں آپ کو جو نا کراس کیا, آپ پیدل تھے, اس نے دیکھا, اس نے کہا السلام علیکم یار ماشاء اللہ تبارک اللہ. اب اس نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ مسجد سے نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہو, آپ کے دل میں خوشی محسوس ہوئی کہ الحمدللہ اس نے مجھے نماز پڑھ کے واپس آتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس میں کوئی بری بات اس سینس میں نہیں ہے کہ نماز آپ پڑھ چکے ہو, نماز آپ کی ہو چکی ہے الحمدللہ. اس میں اگر آپ کو آپ کی خیر کا معاملہ ایکسپوز ہو گیا الحمدللہ, نو پرابلم. لیکن آپ اس نیت سے گھر سے نہیں نکلے تھے کہ میں جان بوجھ کے اپنے دوست کے گھر کے آگے سے گزرتا ہوں تاکہ کہیں اس کی نظر میرے پہ پڑ جائے اور وہ مجھے بہت متقی سمجھنا شروع کر دے. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کے نیکی کو ایکسپوز کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے تو الحمدللہ نو پرابلم. لیکن پلیز ڈو ناٹ ڈو اینی گڈ ڈیڈ ود دس انٹینشن کہ میں لوگوں کی تعریف چاہتا ہوں. بیچ میں تعریف ہو جائے الحمدللہ. فار ایگزامپل ہم لوگ ایک لیکچر کرتے ہیں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, کوئی سیشن کرتے ہیں, نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی میں لیکچر کروں گا تو واہ واہ ہونی چاہیے, اس کے بعد واہ واہ ہو یا نہ ہو یا گالیاں بھی پڑیں ٹینشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنا ہے, اس میں ایکسپوجر مل جائے الحمدللہ, نہیں ملتا کوئی ٹینشن نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. ہم کیونکہ ہمیں اجر اصل میں چاہیے, بندہ نا دین سیکھتا رہے, کیونکہ جتنا آپ کا کنیکشن اور آپ کا ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ پہ تو اتنا ہی انشاءاللہ آپ کوئی بھی عمل کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیں گے. بے شک. تو انشاءاللہ دین زیادہ سے زیادہ سیکھیں. جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ, جہاں پہ ہم اور دوست یار بناتے ہیں اور ہمارا ایک دوست ہمیشہ ہمارے پاکٹ میں بھی رہتا ہے, اس میں ہم کیا کچھ نہیں, ہم لوگ گھوم رہے ہوتے اور کیا کچھ صرف نہیں کر رہے ہوتے. وین وی سے دا سین از جسٹ اے کلک اوے, اس کے ساتھ ساتھ دی نالج از آلسو جسٹ اے کلک اوے. تو ہم انشاءاللہ نالج بھی ہم جو ہے گین کریں, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ سے ہی ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ جب ہم نے جو بھی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ ایکسپیکٹیشنز بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہیں, تو آٹومیٹکلی بندے کے اندر جو ہے لوگوں سے اپریسیشن کی وہ جو ہے وہ ایک توقع اور وہ امید نہیں رہتی. جزاک اللہ خیر. بڑا آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ریپ اپ کیا ہے. تو اتنی سیریس باتوں کے بعد ایک تھوڑا سا ذرا بریک دی آئس سیگمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو خواتین و حضرات, لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ سیگمنٹ وچ از بریک دی آئس. تو آج کا جو بریک دی آئس سیگمنٹ ہے, ویسے تو ہم لوگ اس کو بالکل شروع میں کرتے ہوتے ہیں, لیکن چلیں آج ہم نے بیچ میں ڈال دیا اس کو. اس میں دیکھتے ہیں جی آج ہمارے پاس کون سا امیج ہے. تو گائز آج کے یہ آپ کے سامنے ایک میم ہے اور بڑی ہی ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے. کہتے ہیں بائکر ہو آئیڈینٹیفائز ایز سائیکلسٹ ونز دا ٹور ڈے فرانس. تو یہ ماشاءاللہ کروزر بائک کو رائڈ کرتے ہوئے ایسا لگا میں ہی رہا ہوں, ویسے آپس کی بات ہے. اچھا میں نے جب یہ دیکھی نا تو مجھے لگا کہ شاید آپ ہیں. اللہ اکبر. ایسے کوئی چلا تو لگتا ہے ہارلی ڈیوڈسن ہی رہا ہے. ایڈٹ ہوئی بھی ہے پکچر, ایڈٹ ہوئی ہے. اور یہ مجھے ایکچولی ہوا ہے, ہاں لیکن ایکچولی میں یہ ہوا نہیں ہے, اس پہ میم ہی بنی ہوئی ہے. لیکن اٹس فنی بیکاز اصل میں نا انہیں کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ سامنے آ گئی کہ ایک بندہ اپنے آپ کو جب کچھ بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے, اور جب وہ خود کہتے ہیں کہ یار یور ٹروتھ از وٹ ایور یو سے اٹ از. سو اف دیر از اے موٹر سائیکل رائڈر اور وہ کہتا ہے کہ جی آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے سائیکلسٹ, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو مانو نا. وہ کسی نے وہ بھی شیئر کی تھی نا, رونی کولمن فل اپنا نا فلیکس کر رہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ آئی ایم آئیڈینٹیفائنگ ایز اے کوئی ایک پرٹیکولر وومن کا نام لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ, وہی بات آتی. اچھا یہ ٹور دی فرانس میں تو نہیں ہوا, لیکن سوئمنگ میں ہو چکا ہے. جی بالکل. فیمیل کیٹیگری میں ایک ٹرانسجینڈر جا کے جیت گیا. اسی طرح باکسنگ میں ہو چکا ہے. جی مکس مارشل آرٹس میں ہو چکا ہے, ویٹ لفٹنگ میں ہو چکا ہے, پاور لفٹنگ میں ہو چکا ہے. اچھا وومن آف دا ایئر میں بھی ہو چکا ہے. وومن آف دا ایئر میں بھی ہو چکا ہے. یعنی دس از دا ہائٹ آف اٹ. آپ دیکھو کہ, اور آپ چلیں الحمدللہ آئی تھنک بیٹر سینس از پریویلنگ ان دا یو ایس, کیونکہ وہاں پہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے بین کیا ہے کہ ٹرانسجینڈر ایتھلیٹس جو ہیں وہ ویمن اسپورٹس میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. اس پہ کچھ بین بھی لگا ہے, کیونکہ آبویسلی وہ لوگ ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ ایک بندہ جو کہ ٹوٹلی بایولوجیکل میل ہے, وہ پیوبرٹی میں بھی ایز اے میل گزرا ہے, اس کا مسل میس ہے, بون ڈینسٹی ہے, یہ وہ سب کچھ ہے, وہ کیسے کمپیٹ کرے گا عورتوں کے ساتھ. اور وہی بات ہے کہ جس طرح آپ نے لیا تھامسن کا نام لیا, جنہوں نے وہ جو سوئمنگ کمپٹیشن جیتا تھا, مردوں کے مقابلے میں 500 نمبر پہ بھی نہیں وہ بندہ آ رہا, اور عورتوں میں نمبر 1 آ رہا ہے, اور وہ بھی نمبر 1 آ رہا ہے 30 سیکنڈ کے مارجن سے جیت رہا ہے. تو آبویسلی دس از اے ہیوج ڈس ایڈوانٹیج فار ویمن. تو اگر کوئی عورت یہ کہتی کہ جی میں فیمنسٹ ہوں اور ایٹ دا سیم ٹائم میں ٹرانسجینڈر تھیوری کو بھی ایکسیپٹ کرتی ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹرولی فیمنسٹ نہیں ہیں. کیونکہ یہ جو تھیوری آ رہی ہے ٹرانسجینڈر والی, اس نے کیا کیا کہ عورتوں کے حقوق کے اوپر یعنی ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے. تو آلریڈی ان میں لڑائی ہو رہی ہے نا, وہ ٹرانس وومن کو نہیں مانتے. جی وومن
اسی وجہ سے فیمنسٹ وہ جو ہیں ان کے پرابلم کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ان کو یہ کہتے ہو کہ جی یہ عورتوں کے لاکر روم میں چلے جائیں, عورتوں کے شاور میں چلے جائیں, عورتوں کی فیسلٹی میں چلے جائیں, تو کیا آپ نے ان عورتوں سے پوچھا کہ ان کے جو پرائیویسی ہے وہ انویڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کہ اگر ایک بایولوجیکل میل جو ہے ان کی فیسلٹی میں داخل ہو رہا ہے تو کیا ان کی, اور اس پہ پھر وہ کیسز بھی ہمارے سامنے ہیں جہاں پہ اللہ معاف کرے بچیوں کے ساتھ جاتیوں کے معاملات بھی ہوئے, یعنی وہ سارا کچھ اسکولوں میں سے یونیورسٹیوں میں سے نکالا گیا, کک آؤٹ کیا گیا وہ مرد جو اپنے آپ کو عورت کہہ کے بچیوں کے لاکر روم میں گھسا ہوا تھا اور وہاں جا کے اس نے زنا کر دیا, ان کے ساتھ ریپ کر دیا, اور مطلب جو اس کے بعد ہوا تو یہ خیر بہرحال دس از ناؤ بیکم کوائٹ اے جوک اوور دیئر, کیونکہ انہوں نے اپنا مذاق خود اڑایا ہے, یعنی یہ ایک دفعہ دروازہ کھول کے ڈبہ کھول کے انہوں نے اپنا مذاق خود اڑایا. تو گائز نیکسٹ اپنے سیگمنٹ کی طرف موو ان کرتے ہیں. آج ہمارا سیگمنٹس کی بارش ہو رہی ہے اور نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا نیوز آف دا ویک. تو نیوز آف دا ویک سیگمنٹ جو ہے اس میں میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آج ہم دانیال بھائی سے ذرا اپڈیٹ لیں. یہ خبر آئی ہے جی جو جولی ہیں جنہوں نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا وہ اس پر انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ نیوز شیئر کی آف خواجہ سرا ویڈنگ. تو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ذرا اس کا ویڈیو بھی دکھا دیں کہ یہ خواجہ سرا ویڈنگ جو ہے یہ کیا معاملہ ہے جی. خواجہ سراؤں کے بیچ میں شادی ہو رہی ہے. یہ دیکھیں, لیٹ می جسٹ بریک اٹ ڈاؤن فار جسٹ اے سیکنڈ. ایک مرد ہے جو خواجہ سرا سے شادی کر رہا ہے. خواجہ سرا کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ اس وقت؟ یعنی جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کورٹ میں گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ بات کی, جج صاحب نے پوچھا آپ کون ہیں, تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ بایولوجیکل مرد پیدا ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا سارے مرد تھے. تو مجھے بتائیں یہ جو شادی ہوئی ہے یہ میل شخص کی شادی ایک اور میل سے ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. از دس ریئل؟ جی ضیاء بھائی, یہ نہ صرف سچ ہے بلکہ یہ اس طرح کے ملٹیپل کیسز ہیں اور یہ بہت عرصے سے پاکستان میں ہو رہا ہے. اور جب ہم کہتے تھے کہ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ہومو سیکشول میریجز کے لیے آپ راستہ کھول رہے ہیں, تو اس کی جو بیسس تھی وہ یہ تھی, یعنی ہمارے پاس ایویڈنس تھا اور یہ ہو رہا ہے. اور یہ تو چلو ایک ایسا جو کسی نے شیئر کر دیا, اور شیئر کرنے والا بھی کون ہے؟ یہ کوئی آپ یا میں نے شیئر نہیں کیا, تو یہ ایک ایسے فرد نے شیئر کیا جو اپنے آپ کو ایز ٹرانسجینڈر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اس کلچر کا حصہ ہے. صحیح ہے. اور اس نے شیئر کیا ہے, یعنی سب جانتے ہیں جولی. اور اس میں یہ پائڈ ایک ادارہ ہے, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس, قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر ان کا کیمپس ہے. اس میں ایک ان کے پروفیسر ہیں فہد ذوالفقار, اور ان کا سبجیکٹ اینتھروپولوجی ہے, اور ان کا ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اس چیز کے اوپر, خواجہ سرا کلچر کے اوپر. اچھا, وہ آپ اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے, اس میں وہ تفصیلاً انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے. اس سے پہلے میں اپنی ریسرچ کو بھی کئی بار کوٹ کر چکا ہوں, اس میں نے کئی ایسے لوگوں کے انٹرویوز کیے. تو یہ گریا بولتے ہیں, جو ہسبینڈ یا بوائے فرینڈ یا جو بھی کہہ لیں, یہ بیسیکلی جسٹ لائک ایک نارمل میرج ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, بس مولوی کی جگہ بیچ میں گرو بیٹھتا ہے اور اس پہ باقاعدہ ٹرمز طے ہوتی ہیں کہ ایک پرووائڈر کا رول پلے کرے گا اور ایک ہاؤس وائف کا, اور اس کے علاوہ اگر جو گریا ہے یا جو ہسبینڈ ہے وہ اگر لیٹ سے اس کے اوپر پابندی ہوگی کہ وہ کسی اور کے ساتھ سیکشول ریلیشن قائم کرے, اگر وہ کرتا ہے تو اس کا جرمانہ کیا ہوگا, یہ ہوگا. یہ ساری ڈیٹیلز ہیں. اور بلکہ ابھی پھر وہ ذکر کروں گا کہ لاسٹ ہیئرنگ جو ہوئی ہے, سیکنڈ لاسٹ فیڈرل شریعت کورٹ میں, اس میں بھی ایک ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے کافی پرومیننٹ ٹرانسجینڈر نے جج صاحب کے سامنے یہ پوری بات تفصیل سے رکھی ہے. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں, یہ ہوتا ہے, ٹرانسجینڈرس کو پتہ ہے یہ ہوتا ہے. یہ خالی ان کا کلچر تھوڑا سا آئسولیٹڈ ہے یا لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا, تو وہ بات سامنے نہیں آتی. اور لیکن یہ فرسٹ ٹائم بھی ایز گے میرج سوشل میڈیا پہ کلپ آیا نا, یو نو. ہاں, یا اس سے میری نظر میں پہلا ہے, شاید اور بھی ہوں, ان کو اتنے ویوز نہ ملے ہوں, واللہ عالم. لیکن بہرحال جا بھائی یہ بڑا الارمنگ ہے, اور اس سے زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ یہ تو اس کلچر کے اندر ایک نارمل چیز ہے, ہمیں اب پتہ چل رہا ہے, تو اور بات ہے موجود ہے. حالانکہ دیکھیں یہ چیز کافی عرصے سے تھی, اور ابھی بھی دیکھیں جو یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں جو انہوں نے ساری باتیں شروع کی تھیں کہ جی جہاں پہ کسی بندے کو بھی اگر سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی وہ اپنی بتا دیتا ہے, تو وہی جس کے بارے میں ہم کب سے یہی بات کر رہے تھے نا کہ دیکھیں جب کوئی بندہ اپنے آپ کو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی بتائے گا, ایک بندہ جو مرد ہے وہ کہے گا میں عورت ہوں, اور وہ عورت ہونے کے ناطے حالانکہ ہے وہ مرد ہے, وہ شادی کر لے گا کسی میل کے ساتھ, تو پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ واٹ کائنڈ آف میرجز؟ اور اس میں شریعت کی روح میں کیا ہے یہ؟ اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں یہ ہومو سیکشول میرجز کا راستہ کھلے گا, تو وہ کس طرح کھلے گا؟ پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نکاح نامہ ہے
اس میں میل اور فیمیل نہیں لکھا ہوتا, اس میں لکھا ہوتا ہے دلہا اور دلہن. صحیح ہے, یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹرانسجینڈر جو ایکٹ ہے اس کے اندر وہ میرج کے اوپر سائلنٹ ہے. یہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ آپ کا نام لے کے, کہ جب آپ نے یہ بات اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر کرنا شروع کی کہ اس طرح یہ لوگ شادی کر سکیں گے وغیرہ, تو لوگوں نے کہا کہ بھائی شادی کا ذکر ہی نہیں ہے. تو بھائی شادی کے اوپر وہ سائلنٹ ہے آپ کا قانون. پھر اسی طرح یعنی جو انہوں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تحت ٹرانسجینڈر رولز بنائے, اس کے اندر انہوں نے نا ایک بڑی عجیب سی چیز ایک اور انٹروڈیوس کروائی, جس کا ٹرانسجینڈر میرج میں نا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیں جب عام معاشرے میں ہم شادی کرتے ہیں تو ایک نکاح خواہ ہوتا ہے, دولہا دلہن اور دو گواہ, 4 گواہ. اور یہ اب ظاہر سی بات ہے کوئی سین مولوی جس نے اسلام کو ذرا سا بھی جانتا وہ ان کا نکاح تو پڑھانے سے رہا, تو گرو جو ہے نا وہ نکاح پڑھائے گا. اچھا گرو جو ہے, گرو کی کیا حیثیت ہے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے جو رولز کہتے ہیں گرو کو پیرنٹ سے بھی زیادہ حیثیت دیتی, یعنی کہ گرو ان کا گارڈین بھی بن سکتا ہے. اور یہ بات اتنی عجیب ہے کہ آپ دیکھیں گرو تو وہ لوگ ہیں جو اپنے چیلے خریدتے اور بیچتے ہیں, یعنی اپنے بچوں کو خریدتے بیچتے ہیں, وہ چینج بھی ہو جاتا ہے. اور اس کو آپ نے لیگلی, اچھا پھر گرو کون بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا, کیا میں کسی کا گرو بن سکتا ہوں, کیا آپ بن سکتے ہیں؟ تو یہ عجیب و غریب. اور ان کی جو شادی ہے وہ گرو کرواتا ہے. صحیح. اور اس میں پتہ نہیں ان کا سننے میں آیا کہ ان کا جس طرح عام شادیوں میں ایجاب و قبول ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. میں دوبارہ یہ نہیں کہوں گا کہ جو کچھ ریسرچ ہیں کچھ اینتھروپولوجسٹ کی, ایک کو میں نے ذکر بھی کیا, تو ان کی پتہ نہیں پبلش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, کیونکہ میں نے ان سے پڑھا ہے تو انہوں نے مجھے پورا تفصیل سے ایک کلاس میں بتایا تھا. تو اگر نہیں بھی پبلش ہوئی تو وہ پبلش ہو جائے گی, لیکن میں دیکھوں گا. تو اس کے اوپر فیکٹس موجود ہیں. اور اگر آپ خواجہ سرا کوئی ایسا ولنگ ہو جو آپ سے اپنے کلچر کے بارے میں بات کرنا چاہے, آپ پوچھیں, وہ کہیں گے ہاں بالکل ہوتی ہیں. بلکہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں ندیم کشش آئے تھے, انہوں نے بھی بتایا شادی ہو رہی ہے. تو یہ ہو رہی ہے, اور یہ مرد کے ساتھ ہو رہی ہے. بے شک بے شک, کیونکہ جب ہم نے بات کی کہ ان کی کمیونٹی میں ہیں ہی ایسے سارے لوگ ہیں جو بیسکلی بایولوجیکل میلز تھے, یا تو وہ ان میں سے کچھ جو ہیں کچھ اسمال پرسنٹیج ہے جو کہ کیسٹریٹڈ ہیں, ادروائز وہ فل یعنی بایولوجیکل میلز ہی ہیں جن کی شادیاں پھر وہ صرف اپنے آپ کو ظاہری طور پہ کاسمیٹکس کے وجہ سے اپنے آپ کو فیمیل ظاہر کر رہے ہوتے وہ میلز ہی ہیں. اور اگر اس بندے کی شادی ایک اور مرد کے ساتھ ہو رہی ہے تو پھر آپ خود سوچیں یہ کس قسم کی چیز ہے جو کہ آپ پاکستان کے اندر جس کو آپ فروغ دے رہے ہیں اور آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت بیکاز آف دا لاز اینڈ دا لیگل اس کی جو بھی امپلیکیشنز ہیں, یہ بڑا ہش قسم کے طریقے سے ہوتا رہا اور بڑا ایک سیکرٹ کلچر رہا, سیکرٹ سوسائٹی رہی. ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی اس طرف. لیکن اب چونکہ یہ لوگ چاہتے تھے اس کو قانونی حیثیت بھی مل جائے, تو ٹرانسجینڈر ایکٹ سامنے آ گیا کہ جی ٹھیک ہے, ان کو ہم لوگ کہیں گے کہ جی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ان کو پورا اختیار ہے. تو جب اختیار آ گیا تو پھر یہ ساری چیزیں سامنے بھی آ جائیں گی, اوپنلی ہوں گی اور سب کھلم کھلا ہوں گی, اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہوں گی, اور آپ کہیں گے کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ قانونی تحفظ حاصل ہے ان کو. کیونکہ اب تو وہ قانون کہہ رہا ہے کہ جی آپ جو مرضی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کا سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. پھر اس میں سمجھ میں آتی ہے بات کہ دیکھیں شاید یہ ایسے لوگ ہیں کہ شروع سے ہی دین سے بہت دور رہے ہیں, چاہے ان کے جو پیرنٹس ہیں, جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں, ان کو بھی اسلام کا پتہ نہیں تھا, ان کو بھی اسلام کا پتہ نہیں ہے, اینڈ دی کائنڈ آف انوائرمنٹ دیز پیپل آر ان, تو وہ بھی بالکل اسلام سے دور ہیں. تو ان کو اسلام کے بارے میں بتانا چاہیے. unless and until these people won't know about النار, جب تک ان کو جہنم کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا, جنت کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا, اللہ کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا, تو پھر ظاہری بات ہے پھر جو ڈیزاسٹر ہے, کیوس ہے, ان کی ڈگنیٹی آئے گی تو کیسے آئے گی واپس. اب آپ مجھے بتائیں جو پروفیشن ہے, آپ کسی سی وی میں لکھیں کہ جی فلاں کینڈیڈیٹ ہے, امپلائی ہے, اس کی یہ پروفیشن ہے, یہ اس کا اتنا ایکسپیرینس ہے, ناچنے میں اس کا اتنا ہی ایکسپیرینس ہے, یا وہ پیسے مانگنے میں اس کا یہ ایکسپیرینس. تو I mean what do you expect in return؟ یہ وہ پروفیشنز ہیں کہ جس میں کوئی بھی بندہ جس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہونا, وہ کہے گا کہ یار یہ کیا ہے, یہ کوئی اچھا کام تو ہے نہیں کرنے والا. تو بہرحال یہ آن اے پرسنل لیول اس اعتبار سے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے نا, اس کو اس دنیا سے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے, بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ دیز پیپل دے اونلی ٹاک اباؤٹ سیکس. دا ہول ان کا جو پورا وہ ایک نظر ہے نا, مطمئن نظر جس کو کہتے ہیں دنیا کا حاصل جو ہے, وہ ان کا سیکس کے گھومتا رہتا ہے. ان کو اسٹیٹس نہیں چاہیے, ان کو سیکشل اورینٹیشن چاہیے, بس یہ وہی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ٹرانسجینڈر بننے کی وجوہات
ایک تو جینڈر ڈسفوریا وچ از اے مینٹل ڈیزیز, جس میں ایک لڑکے کو لگتا ہے کہ اس کو لڑکی ہونا چاہیے تھا. ایک اور وجہ ہوتی ہے, ایک اور کنڈیشن اس کو کہتے ہیں آٹوگینیفیلیا, جس میں اٹ از سیکشولی اراؤزنگ فار اے میل ٹو پوز ایز اے وومن, وومن کا رول پلے. تو ان میں زیادہ تر لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے. ایکچولی برو بہت عرصہ کسی نہ کسی انوائرمنٹ جب آپ رہتے ہیں نا جو کہ اچھی نہیں ہے, تو ظاہری بات ہے اس کا انفلوئنس آپ کے اوپر رہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کریں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم دائی ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, تو ہمیں ان کو یعنی اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے. اٹ مائٹ ٹیک ٹائم, ہو سکتا ہے ان کو سمجھ میں نہ آئے بات, لیکن ہمیں اپنی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے. دس از واٹ آئی تھنک. اچھا ایک چیز یہ کہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ ان کے بہت سارے ان کے اصل میں یہاں تک یہ کیسے پہنچتے ہیں, کیا ہوتا ہے, اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں. یعنی اس میں پیرنٹس کی نیگلیجنس بھی ہے, اس میں معاشرے کا دھتکارنا بھی ہے, اگر کسی کو جینڈر ڈسفوریا ہے اس کو معاشرہ کیسے ٹریٹ کرتا ہے یہ ایشو بھی ہے. پھر ان کا ایک پل فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ خواجہ سرا کمیونٹی کا کوئی گرو آ کے ان کو اٹریکٹ کر لیتا ہے, پکڑ لیتا ہے. ہم لوگوں نے جب ندیم کشش سے بات کی تھی انہوں نے پوری اپنی اسٹوری سنائی, اینڈ وہی اسٹوری آپ کو آلموسٹ سملر پیٹرن آپ کو نظر آئے گا. جب بھی آپ خواجہ سرا کمیونٹی میں کسی بندے سے بات کریں گے تو وہ پریٹی مچ سملر اسٹوری ہوتی ہے کہ جہاں پہ دیر از اے پش اینڈ پل ہیپننگ, ٹھیک ہے, اور اس میں بہت مقاموں پہ نیگلیجنس ہوئی ہے, اور جہاں پہ دین کی سمجھ نہیں تھی, فہم نہیں تھا, اور بندہ ادھر چلا گیا. اچھا یہ تو ہے ایک سائڈ. دوسری سائڈ یہ ہے کہ اب جو مین اسٹریم لوگ ہیں ان کو اس بات پر لانا, کیونکہ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے نا اس کے اوپر یہ لوگ پگی بیک کر کے ٹرانسجینڈر آئیڈیالوجی کو اور جینڈر تھیوری کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں, تاکہ یہاں پہ عام بندہ جو ہے, ایک عام فار ایگزامپل او لیول اے لیول کرنے والا لڑکا لڑکی جو ہے وہ اپنے جینڈر کو بھی کوشچن کرے. حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا, اور اس کے بارے میں انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ جب سے یہ جینڈر تھیوری عام ہوئی ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے, جو ایون مطلب آپ کہہ لو 2010 اینڈ آگے سے مطلب بیانڈ جو رائز ہے ان چلڈرن آئیڈینٹیفائنگ ایز ٹرانسجینڈر ہیز انکریزڈ ایکسپونینشلی. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو بتا دیا کہ بیٹا یہ بھی ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے, آپ اپنے آپ کو یوں بھی کر سکتے ہو. حالانکہ میں نے بتایا کہ اس کی کوئی لاجیکل لیگل کوئی اس کے پیچھے کوئی تھیوری نہیں ہے, یا کوئی ایسی سالڈ بات فیکچوئل نہیں ہے اس کے پیچھے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ چیزیں پاکستان میں بھی کریپ ان کر رہی ہیں, جس طرح ابھی بات ہوئی کہ ڈراماز کے ذریعے, پروگرامز کے ذریعے ہماری عام عوام کو نا ذرا ڈی سینسٹائز کیا جا رہا ہے. علی بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا اس بارے میں کہ ریسنٹلی کچھ ڈرامہ چینلز سامنے آ رہے ہیں جن کو بنے ہوئے میرے خیال ہے ہارڈلی 4-5 مہینے سے اوپر نہیں ہوا. ان میں سے ایک چینل میرے نظر سے گزرا, لوگوں نے بہت سارے ویڈیوز شیئر کیے یوٹیوب پہ. اب آئی ڈونٹ نو اف دس از مین اسٹریم کوئی چینل ہے یا کیا ہے, گرین انٹرٹینمنٹ کے نام سے, اور ان کے بہت سارے کچھ ڈراماز ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ ہیں, بٹ دے آر ہائیلی کنٹروورشل. اور آپ دیکھو کہ یا تو اس میں اسلام کی تذلیل کی جا رہی ہے, اسلام کی کسی پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر انہوں نے بات کی ہے, یا پھر وہ لوگ جو ہے وہ فیمنسٹ ایجنڈا کو بہت ڈھکے کی چوٹ پہ پش کر رہے ہیں, جو کہ یعنی حقوق نسواں نہیں ہے, یہ وہ والا ایجنڈا جو کہ ویسے سے آ رہا ہے. کیونکہ ایک تو وہ ایجنڈا نا جو ہم کہتے ہیں اسلام جو عورت کو حقوق دیتا ہے وہ ہیں, اور پھر ایون ٹرانسجینڈرزم کے اوپر بھی دے آر ٹرائنگ ٹو ڈی سینسٹائز اٹ تھرو کامیڈی, تھرو تھنگس لائک دیٹ. تو ایسے چینلز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں آتی ہیں اور جو لوگ ایک دم سے ود ان مطلب آپ دیکھیں کہ 4-5 مہینوں کے اندر ملینز میں ان کے ویوز گئے ہیں, تو یہ ہماری عوام جو ہے, مجھے ان کے بارے میں بھی کبھی کبھار تھوڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار مطلب کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے آپ لوگ فوراً لیچ آن کر جاتے ہو وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ یار یہ جو چیز ہم کنزیوم کر رہے ہیں یہ کہیں ٹریش تو نہیں ہے, کہیں یہ گاربیج تو نہیں ہے جو ہمارے دماغ کو کرپٹ کر سکے یا ہمیں اللہ سے دور کر دے. اصل میں 5th جنریشن وارفیئر جو ہے زیاد بھائی وہ یہی تو ہے. وہ بیٹل جو ہے وہ ٹینکس اور آپ کی بڑی بڑی اسٹرانگ آرمیز سے نہیں لڑی جا رہی, وہ اسی طرح سے تو لڑی جا رہی ہے. وہ جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ اسلام کا جو ٹرو میسج کا امیج ہے وہ بلر کر دیا گیا, اور اس کے مقابلے میں وہ چیز جو کہ شیطانیت کو, شیطان کے راستے کو, اللہ سے بغاوت کے راستے کو فروغ دینے والی ہے, اس کو سامنے لایا جا رہا ہے. اور اس پہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں وہی جیسے کہ کتنی $200 ملین جو ہے وہ پہلے ایڈ آئی اور پھر بعد میں دوبارہ بھی ایڈ آ رہی ہے, بار بار اناؤنس کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ اسی پہ کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستانی ان مسلمانوں کی جو یوتھ ہے, اس کا جو ذہن ہے یہ بدلنا ہے تو ہم اسی کے ذریعے بدل سکتے ہیں, اور اس کا افیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا جو میڈیا ہے, یہ ڈراماز ہیں یا جو بھی آپ کی چیزیں ہوتی ہیں, اسی سے آج کل ہمارے مورلز جو ہیں وہ یوتھ لیتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نارملائز کرنا چاہتے ہیں کسی ایک کانسیپٹ کو سوسائٹی میں, آپ دیکھیں کہ وہ چیز ڈراماز سے آتی ہے, ڈرامہ میں وہ دیکھا جاتا ہے. اچھا ڈرامہ میں وہ کیوں دیکھا جاتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بائے کیوں کر لیتے ہیں کوئکلی, کیونکہ وہ اس کو ہم انٹرٹینمنٹ کے تناظر میں دیکھتے ہیں, کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے تناظر میں
کوئی بھی چیز جو ہے وہ جائز ہے اور اس کی لمٹس جو ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے. سو فار دا پرپز آف انٹرٹینمنٹ پیپل واچ دیز کائنڈ آف تھنگس, اور ایکچولی چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے اپنے مورلز لے لیتے ہیں. ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو ہیں بڑی نارمل لگتی ہیں, لیکن وہی چیزیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں اپنے معاشرے میں تو وہ بہت بری ثابت ہوتی ہیں. ایکچولی نا کنفیوژن یہ ہے کہ کئی لوگ یہ بھی آرگیومنٹ پیش کر دیں کہ جی ہم تو صرف دیکھ ہی رہے ہیں, ہم نے اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کی, ہم نے کوئی پریکٹیکل اسٹیپ نہیں لیا. اور سلف صالحین بڑی زبردست بات کرتے ہیں اس حوالے سے, کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر جو آپ آرگیومنٹ پیش کر رہے ہو اسی کو سامنے رکھتے ہیں, آپ کے سامنے کوئی کھانا آیا ہوا ہے اور وہ بوسیدہ کھانا ہے, 1 مہینہ پرانا کھانا ہے, اور آپ اگر یہ آرگیومنٹ پیش کر دو کہ یار میں کھا لیتا ہوں, دیکھوں گا کہ یار اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے, صرف میں کھا رہا ہوں, یعنی 99% نہیں 100% اس کا افیکٹ آپ کی باڈی میں ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کو طرح طرح کی بیماریاں لگ جائیں, بندہ مر بھی سکتا ہے. تو یعنی صرف صالحین کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز کھاتے ہو اٹ افیکٹس یور فزیکل باڈی. سملرلی آپ کے اندر ایک سول بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, روح بھی رکھی ہے. اگر آپ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہو, یہ مت سمجھو کہ اس کا افیکٹ تمہارے دل پہ نہیں ہوگا. تو آپ جیسے اس کھانے کو کھاتے نہیں ہو, جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی 1 مہینہ پرانا کھانا ہے یا خراب کھانا ہے وغیرہ وغیرہ, اس میں پوائزن ہے وغیرہ, آپ اس کو ٹچ نہیں کرتے. تو سملرلی اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو جو کہ آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے, اٹ ول ڈیفینیٹلی افیکٹ یور ہارٹ. ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ پھر آپ وہ دیکھو گے, آپ کو وہ برائی نہیں لگے گی. اب آپ نے ہم نے جو یہ خواجہ سراؤں کی بات کی ہے نا, اب دیکھیں نا کہ کتنی کلیئر کٹ احادیث ہیں ضیاء بھائی, ویئر آر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ فَإِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَافْعَلْ مَا شِئْتَ. اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے نا تو جو چاہے کرتے پھرو. اب دیز پیپل, یا خواجہ سراؤں کی بات کر رہے ہیں, اگر ان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, ہم سب کو ہدایت دے, ڈگنیٹی ہو, دا وے دے اپروچ پیپل, اور کیسے آ کے پیسے مانگتی ہیں, یقین کریں شرم آتی ہے مجھے. اپ ٹو دس ڈے اینڈ ایج میں ان سے بعد میں ان کو آنکھیں اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا. آئی ڈونٹ نو, میرا وہ جو ہے نا وہ ضمیر مجھے نا وہ نہیں اجازت نہیں دیتا. اینڈ دا وے دے ٹاک, یعنی ٹونٹ مارتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, کوئی بھی با حیا بندہ ایسا نہیں کر سکتا. اگر یہ اپنے آپ کو عورت کہتے ہیں, عورت بھی نہیں کرتی, اگر مرد کہتے ہیں تو مرد بھی نہیں کرتا. نو ون ڈز دیٹ. تو اس کے ساتھ ساتھ یو نو واٹس مور اسکیریئر دین دس, نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جب ایمان چلا جاتا, حیا چلی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ایمان بھی لے کے چلے جاتی ہے. تو یہ سب سے بڑا جو ہے ایک کوشچن مارک ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جی حیا چلی جائے گی تو واٹس دا بگ ڈیل, اور یہ جو ڈراماز میں دکھایا جا رہا ہے, اور جیسے آپ نے بتایا نا اٹس اے 5th جنریشن وار, یہ ہو ہی رہا ہے تاکہ ینگسٹرز کے مائنڈس کو پولیوٹ کیا جائے. آپ دیکھیں نا انہوں نے سٹارٹ کیسے کیا, انہوں نے اپنے کنٹریز میں بھی سٹارٹ جو ہے وہ اسی چیز سے لیا. برو یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. آج آپ بکس دیکھتے ہو ABC کی, ایگزیکٹلی یو نو L فار LGBTQ, T فار ٹرانسجینڈر. آپ بچے کو کیا پڑھا رہے ہو؟ اب یہ 50 سال کا بزرگ تو نہیں پڑھ رہا, بچے کی وہاں سے یعنی برین واشنگ شروع ہوتی ہے. بڑے یعنی آپ نے تو ڈرامے کی بات کی نا, برو ٹاک اباؤٹ سیریز, ٹاک اباؤٹ کارٹونز, یوٹیوب کڈز, ٹاک اباؤٹ کارٹونز, ٹاک اباؤٹ یعنی جو بھی جو آتی ہے آپ کی سیریز آتی ہیں, ویب سیریز ہیں اور موویز ہیں. آئی مین یہ ساری چیزیں یوتھ کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہیں. ابھی جیسے آپ نے بتایا نا کہ بائیڈن نے بزرگوں کے لیے پیسے نہیں دیے فار ٹرانسجینڈر یوتھ. سو اٹس ہائی ٹائم فار دا یوتھ ٹو انڈرسٹینڈ, یہ جتنی بھی وار کی جا رہی ہے یہ آپ کے لیے کی جا رہی ہے, کیونکہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو بھی صحت تندرستی دے, عافیت دے. بٹ یو نو ڈاؤن دا لائن 20 سال بعد 30 سال بعد آپ نے آنا پبلک, یعنی پبلک فیس کے سامنے آنا ہے, آپ کے آگے بچے ہوں گے. اگر آپ نے اگر اس چیز کو نہ روکا, اس آنسلوٹ کو, پھر ڈیزاسٹر اپون ڈیزاسٹر ہوگا. یو نو پھر اب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. پیرنٹس کو اس ٹائم پہ نا بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ بھائی ہمارے بچے کون سا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, ہم کون سا کنزیوم کر رہے ہیں اور ہمارے بچے کون سا کر رہے ہیں. بیکاز جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ آپ کی باڈی کو فوڈ چاہیے, آپ کے دماغ کو بھی فوڈ چاہیے نا, اور جو چیز بھی آپ کنزیوم کرو گے, چاہے وہ اپنے مائنڈ میں کنزیوم کرو گے, اس کا افیکٹ آپ کی پرسنالٹی پہ ہوگا. بلکہ یو نو دس از سچ اے کامن سینس کی بات ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کے بیہیویئر کو افیکٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کی تھاٹس پہ کام کرتے ہو. کیوں ایسا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ خاص قسم کی کہانیاں سناتے ہیں بچپن میں, کچھ خاص قسم کے مورل ایتھیکل ویلیوز دیتے ہیں, کیوں نہیں ان کو ہم بچپن سے ہی دہشت گردی والی کہانیاں سناتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ بتائیں گے تو بچہ ہو سکتا ہے بڑا ہو کے تخریب کار بنے گا, تو ہم ان کو وہ ایتھیکل مورل کہانیاں سناتے ہیں کہ جی وہ چوہا تھا, شیر کے ساتھ تھا, اس نے جا کے اس کا جال کاٹ دیا, بڑی مزے کی کہانیاں سناتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمارے بچوں میں بھی وہ کیریکٹر ویلیوز آ جائیں, بچے اپنے آپ کو ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں اور وہ ان ویلیوز کو سیکھیں.
تو اگر آپ ان کو یہ گاربیج اور ٹریش دو گے, اور اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی نہیں جب میں 50 سال کا ہو جاؤں گا نا تو انشاءاللہ الرحمن میرے اوپر کانٹینٹ اثر کرنا بند ہو جائے گا. نہیں, آپ چاہے 70-80 سال کے بھی ہو جائیں یہ کانٹینٹ آپ کو اثر کرے گا. لیکن آبویسلی چھوٹی عمر میں زیادہ اثر کرتا ہے کیونکہ چھوٹی عمر میں بچہ بالکل ایک اسپنج کی طرح ہوتا ہے, وہ سارا کانٹینٹ کنزیوم کرتا ہے. اور اس وقت پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 2010 کے بعد کی جو پیدائش والے بچے ہیں نا, اصل میں ان کے ہارٹس اینڈ مائنڈس کو افیکٹ کرنا ہے, کیونکہ اس سے پہلے والے ذرا وہ جو ہے نا ذرا سخت چنے ہیں, ان کو چبانا مشکل کام ہے, وہ آلریڈی اپنی آئیڈیالوجی میں ذرا پکے ہیں. لیکن 2010 کے بعد کی پیدائش والے جو بھی ہیں ان کو اصل میں برین واش کرنے کی کوشش ہے. اور اسی لیے نیٹ فلکس ہو یا کارٹونز ہو یا جو کچھ بھی ہو, اس میں یہ بڑے آرام سے ہر پروگرام کے اندر کوئی نہ کوئی LGBT کیریکٹر ضرور ڈالتے ہیں, اس لیے تاکہ بچے جو ہیں وہ کہیں اچھا یہ اگر میرا ہیرو ہے تو ٹھیک ہے, بہترین بات ہے, میں بھی اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کروں گا اور وہ ان کی جو بھی ویلیوز ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں. یہ افیکٹ کرتا ہے. دیکھیں اس میں آپ جیسے آپ نے کہا نا کہ صرف بچوں کو یا لڑکوں کو یا ینگسٹرس کو نہیں کرتا, بوڑھوں کو بھی کرتا ہے, کیونکہ کلیئر کٹ احادیث ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح و مثل الجلیس السوء کحامل المسک و نافخ الکیر, یعنی کیا کمال کی انسٹرکشن دی ہے اور ہمیں پہلے ہی اویئرنیس دے دی ہے کہ جو بندہ اچھی گیدرنگ میں بیٹھتا ہے اور جو بندہ بری گیدرنگ میں بیٹھتا ہے, اٹس لائک اے پرسن, فرسٹ پرسن از ود دی شاپ اونر ہو از سیلنگ پرفیوم, یعنی وہ کسی پرفیوم کی دکان میں گیا ہے اور وہاں پہ اب دیکھیں نا کتنا زبردست انوائرمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ. اگر وہ یا تو جو شاپ کیپر ہے اس کو پرفیوم ٹیسٹ کرواتا ہے یا یہ کوئی پرفیوم خرید لیتا ہے, اگر نہیں بھی کوئی چیز لیتا خوشبو لے کے واپس آ جاتا ہے. اور دوسرا بندہ کیا ہے کہ وہ بلیک اسمتھ کی دے دیے کہ جیسے لوہار ہوتا ہے, کہ اگر وہاں پہ بندہ جاتا ہے اس گیدرنگ میں, ایک تو اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے, اور یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمہارے کپڑے بھی پھاڑ دے گا, وہ کپڑے بھی پھٹ جائیں گے, کیونکہ ظاہر بات ہے ویلڈنگ ہوتی ہے اور اسپارکس وغیرہ اس قسم کی چیزیں, اٹ ریئلی افیکٹس. تو صبح سے لے کر شام تک اب دیکھیں ہم میں سے جنرلی اگر مسلمانوں کا حال دیکھیں, ہم نے کتنا دین پڑھا ہے, ہم نے کتنا اوتھینٹک جو علم جو دینی علم ہے ہم نے کتنا پڑھا ہے, کتنا ہم نے قرآن پڑھا ہے. اگر ہم آج کا جو ہم سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں نا, صبح سے لے کر شام تک تو ہم صبح اٹھتے ہیں تو اپنا موبائل لے لیتے ہیں اور اسکرولنگ ہمارے چلنی شروع ہو جاتی ہے. پھر وہی آپ نے بتایا نا ڈراماز ہم دیکھتے ہیں, اور پھر جو ہم کالج یعنی انفارچونیٹلی کالجز میں یونیورسٹیز میں اسی ایجنڈے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی وہ گرانٹ دے دی ہے 500K جو ہے ڈالرز انہوں نے جتنے دیے ہیں. تو بہرحال اگر آپ اپنے آپ کو اچھی گیدرنگ میں نہیں لے کے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول افیکٹ یو, اور پھر وہی بات ہوگی کہ یہ نیریٹو آپ کے لیے بڑی نارمل بات ہو جائے گی کہ یار آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے, نارملی تو ہے, سب لوگ کر رہے ہیں, واٹس دا بگ ڈیل. تو یہ جو ہے ہمیں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ابو سعد بھائی, ہم لوگ اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو ہے پنکچر آف دا ویک. تو گائز آج کا جو پنکچر آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں ہم ایک لمس کے پروفیسر ہیں جن کو پیار سے لال کہا جاتا ہے, جو کہ ان کے کمیونسٹ یا سوشلسٹ نیریٹو کا عکاسی شاید کر رہا ہے. تیمور رحمان ان کا نام ہے, اور ان کا ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات, جو اکثر ہم ایک چیز کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ پوری ویڈیو میں یہ پروو کرنا چاہ رہے ہیں, اور بڑے شائستہ طریقے سے انہوں نے بات کی ہے اس میں, اس لیے میں بھی شائستہ طریقے سے ہی بات کر رہا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ جی اصل میں یہ مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے, انہوں نے پورا اسی کو پروو کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں وہ ویڈیو دیکھنے میں تھوڑا سا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ چونکہ پروفیسر ہیں تو شاید کوئی ایکیڈیمک بات ہوگی, لیکن یقین جانیے کہ جب وہ ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو اس سے ایک چیز تو روح روشن کی طرح ہمارے اوپر آیا ہوگی, وہ یہ ہو گئی کہ پروفیسر صاحب کو نا بالکل بھی نہیں پتہ اسلام کا, بیسکس بھی نہیں پتہ. اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا, کیونکہ انہوں نے نا سورہ کافرون کو اٹھا کے عبادت کا ترجمہ کرنا شروع کیا کہ عبادت جو ہے نا یہاں پہ لکھا کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو, اور تم نے اس کی نہیں کرتا جس کی میں کرتا ہوں. ضابطہ حیات کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اس کو انہوں نے چیلنج کیا کائنڈ آف, بڑے آرام سے پیار سے محبت سے کیا, لیکن چیلنج کیا بہرحال کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے. بیسکلی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام صرف عبادت کا نام ہے, عبادت سے مراد وہی نماز روزہ وغیرہ ہے, باقی جو سسٹم ہے جو نظام ہے وہ بالکل آپ وہ جو ہے نا وہ آپ کارل مارکس سے بھی لے سکتے ہیں, اور آپ جو ہے نا جان اسٹوارٹ مل سے بھی لے سکتے ہیں, اور آپ جان لاک سے بھی لے سکتے ہیں, جس مرضی سے آپ لے لیں. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, یعنی اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. میری طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی اسکول اور کالج کے زمانے کے اندر اس سبجیکٹ پر, اس موضوع پر کئی مختلف مضامین لکھے ہوں. قرآن میں جب میں نے یہ پڑھا کہ لکم دینکم ولی دین, تو مجھے بات یہ کلیئر ہوئی کہ قرآن مجید کے اندر
پیگنزم اور پولیتھیزم کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بھی دین ہے، نہ مذہب ہے نہ کچھ اور ہے بلکہ دین ہے۔ اس سورہ کا جو مقصد ہے، جو اس کا سبجیکٹ ہے، جو اس کا فوکس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک طرف کافر ہیں اور وہ بھی ایک عبادت کر رہے ہیں۔ یہ لفظ میں نے ان کے لیے استعمال کر رہا، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف مسلمان ہیں اور وہ بھی ایک عبادت کر رہے ہیں، اور موضوع پوری سورہ کا ہے عبادت۔ اور یہ ڈٹرمن کر کے، یہ بات کر کے، یہ واضح کر کے کہ جس طرح سے اور جس طرف کافر عبادت کر رہے ہیں اس طرف ہم عبادت نہیں کر سکتے، اور جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے فی الحال۔ بعد میں تو انہوں نے قبول کر لیا، تو لہٰذا تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ Now the issue was کہ عبادت کی جو تشریح انہوں نے بیان کی ہے وہ اسی ورڈ میں کی ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، حالانکہ دین کے اندر اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اب یہ جو عبادت کا لفظ ہے عربی میں کوئی بندہ بھی جو بیسک عربک بھی جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ عبادت کا مطلب جو ہے نا، عبودیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دینا، بالکل اس کا سبمیشن مطلب ہے۔ عبادت کا مطلب ہے اللہ کے آگے سبمٹ کرنا، اور اس کا مطلب یعنی بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہوگا وہ یعنی سر آنکھوں پہ ہوگا۔ دس از واٹ عبادت مینس۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، بس یہ عبادت ہے، نہیں۔ ایز اے مسلم، ایز اے پرسن ہو از این عبد آف اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ٹائٹل دیا گیا نا عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، تو وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اصل عبادت ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر کہتا ہوں کہ جی میں اللہ کا عبد ہوں تو میں 24 گھنٹے اللہ کا عبد ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ جب میں مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو میں عبادت کر رہا ہوتا ہوں، جب مصلی سے اٹھ جاتا ہوں now I can do pretty much whatever I want، حتی یاتیک الیقین، یعنی مرتے دم تک۔ تو دیکھیں اب یہ دیکھیں میں مصلی پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں عبادت کر رہا تھا، اب میں مصلی سے اٹھ گیا ہوں نا، اب میں شراب پی سکتا ہوں؟ نہیں پی سکتا بھائی، میں ابھی بھی عبادت کر رہا ہوں۔ میں کیا اب خنزیر کھا سکتا ہوں؟ نہیں کھا سکتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ بتا دیے۔ ہمارا دین یہ کلیم بھی نہیں کرتا کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کینسر کا علاج کیا ہے، یا فار ایگزامپل اسٹرنگ تھیوری کیا، جیسا کہ وہ اس میں کہہ رہے تھے، یا یہ سائنس کے معاملے، لیکن جہاں تک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا وہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کی جو نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس میں بیان کر دیا ہوا ہے۔ ہاں میں یہ کہوں گا کہ چلیں ان کی میں جو ہے نا میں وہی لوں گا جو سرفس پہ ہے، ٹھیک ہے، تو جو ان کی انٹینشن ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ انٹینشن کو ہم چھوڑ بھی دیں، جو ایون ظاہر پہ بھی اگر ہم فوکس کریں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ کا بیسک جو اسلامک جو نالج ہے نا وہ بہت ہی ویک ہے۔ ہمارے سے آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی گیم کو اپ کریں، اور ہم کنٹینیوسلی اپ کرتے رہتے ہیں، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں آل دا ٹائم ٹو لک ایٹ ماڈرن ریسرچز اینڈ ایکیڈیمک پیپرز اینڈ ریسرچ پیپرز اینڈ آل آف دیٹ اسٹف، تاکہ ہم لوگ اپ ٹو ڈیٹ رہیں اور اپ ٹو پار بھی رہیں ود وٹ ایور از گوئنگ آن۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ جب آپ لوگ ہلکا سا بھی اسلام پہ بات کرتے ہو تو اتنی بڑی بڑی بونگیاں مارتے ہو کہ جو کوئی بندہ بھی جس کا تھوڑا سا بھی دماغ ہوگا نا وہ کبھی بھی آپ کی بات کو سیریس نہیں لے گا۔ اس میں ضیاء بھائی اس میں میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جو انہوں نے دو چیز جب میں نے ویڈیو دیکھی تو جو مجھے بات سمجھ آئی نا شروع میں ہی وہ یہ سمجھ آئی کہ انہوں نے نا دو چیزوں کو گٹ مٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، جان بوجھ کے، اور وہ یہ تھا کہ دیکھیں ایک ہے علم اور ایک ہوتا ہے سسٹم، ان دو چیزوں کو انہوں نے گڑ مٹ کیا ہے۔ اچھا انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا کہ دیکھیں کیونکہ تمام جو باقی مذاہب ہیں وہ بھی دین ہیں، صحیح ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر دین مکمل ضابطہ حیات ہے تو وہ بھی مکمل ضابطہ حیات ہیں۔ اور اسی بات کو انہوں نے آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات کی کہ دیکھیں انہوں نے ایک لاجک بلڈ کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، اچھا اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی مولانا مودودی کو کوٹ کیا، بالکل، اور پھر بعد میں ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی کوٹ کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ان کا کلیم یہ ہے کہ اسلام کی جو ہدایت ہے وہ مکمل ہوگی۔ پھر انہوں نے آگے بات کی اگر اسلام کی ہدایت مکمل ہوگی تو ہمیں فزکس اور کیمسٹری اور پھر ہمیں ریسرچ بند کر دینی چاہیے، پھر ہمیں ٹیکنالوجی کو نہیں ماننا چاہیے۔ پہلی بات اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ علم مومن کی میراث ہے، وہ جہاں سے ملتا ہے اس کو وہ لے لیتا ہے۔ تو سائنس، فزکس، کیمسٹری وغیرہ یہ علوم ہے، صحیح ہے، علم ہے، یا ہمیں گورے سے ملیں گے ہم گورے سے لیں گے، یا ہندو سے ملیں گے ہندو سے لیں گے، یہ ایک چیز ہے۔ جب بات آئے گی سسٹم کی پھر ہم گورے سے نہیں لیں گے، سسٹم ہم لیں گے
قرآن سے حدیث سے, چاہے وہ آپ کا لیگل سسٹم ہو, فائنینشیل سسٹم ہو, کچھ بھی سسٹم ہو, جو بھی ہو. اب اس نے ان دو چیزوں کو پہلی بات یہ گڑمڑ کیا کہ یار پھر آپ کیمسٹری کیوں پڑھتے ہیں, پھر آپ مولوی حضرات یہ کیوں پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو یونیورسٹیز میں کیوں بھیجتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ. پھر دوسری بات, کیمسٹری فزکس یہ سائنس کس کی بنائی ہوئی ہے؟ ویسے یہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے نا, اللہ کے لاز. کیمسٹری از اباؤٹ ڈسکورنگ دیٹ وچ از آلریڈی دیئر. اور ہمیں تو حکم ہے قرآن کے ذریعے, ہمیں حکم ہے کہ بھئی ہم تدبر کریں, اللہ کی کائنات میں اللہ کے راز ڈھونڈیں, اللہ کی آیات پر غور کریں, اللہ کی نشانیاں یہ سب ہمارے لیے. اچھا دوسری بات آگے, پھر مولانا مودودی کو انہوں نے ایک جگہ مزید کوٹ کیا ویسٹرن ایجوکیشن کے اوپر, کہ جس میں مولانا مودودی ویسٹرن, پہلی بات یہ کہ ایک اتنے بڑے پروفیسر اور اتنی اچھی یونیورسٹی کے پروفیسر سے میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, انہوں نے غلط ان کو کوٹ کیا. پہلی بات یہ, جس کتاب کو انہوں نے حوالہ دیا اس کتاب کا ٹائٹل ہے اسلام اور مغرب کی تہذیبی کشمکش, صحیح ہے. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جو اسلامک سسٹم ہے پولیٹیکل, اس کے اوپر کس طرح ویسٹرن ایجوکیشن انفلوئنس کر رہا ہے. وہ مولانا مودودی نے وہ کیا, اور اس میں وہ نقائص بیان کر رہے تھے ویسٹرن ایجوکیشن کے, جس طرح ویسٹرن ایجوکیشن نے ہمارے اسلامک کانسیپٹ آف دین کو متاثر کیا. تو اس کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی مولانا مودودی تو جو ہیں وہ دین کے خلاف تھے, ڈاکٹر اسرار احمد ویسٹرن ایجوکیشن کے خلاف تھے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر اسرار احمد ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے, بے شک, جو کہ یعنی اور کوئی عام میڈیکل ڈاکٹر نہیں تھے. اپنے زمانے میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ٹاپرز میں ان کا شمار ہوتا تھا, اور جس طرح کی ان کی صلاحیت تھی سب کو پتہ ہے, اگر وہ اس فیلڈ کو پرسیو کرتے تو وہ ایک ٹاپ سرجن شاید بنتے یا جو بھی. اور اسی طرح مولانا مودودی نے انہوں نے حوالہ دیا کہ جی تمام کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ان کی جو بنائی ہوئی جمعیت ہے, وہ مولانا مودودی نے جب جمعیت بنائی, اگر انہوں نے یہ تکلیف کی ہوتی کہ یہ جمعیت کا جو تاسیسی ڈاکیومنٹس ہیں, جو کتابیں ہیں, تو مولانا مودودی نے کہا کہ دیکھیں مدارس اور جو اس طرح کے جو تعلیمی ادارے وہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں, لوگوں کے اندر بیسکس آف اسلام کو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ لیکن یہ جو ماڈرن یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے لوگ ہیں, جو ماڈرن تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یہ اگر مکس ہو جائے دینی تعلیم کے ساتھ تو پھر تو جو ہمارا جو ہدف ہے اس کو اچیو کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور اس کی مثال اس طرح کہ دیکھیں, ایک ہے دنیاوی علم اور ایک ہے دینی علم, یعنی ڈیوائن نالج یا ریویلڈ نالج آپ کہہ لیں. اگر آپ دنیا کو صرف دنیاوی علم کی آنکھ سے دیکھیں گے تو اس کی مثال انہوں نے دی کہ یہ کانا علم ہے, اور اگر آپ دنیا کو صرف دینی اس سے وہ دیکھیں گے آنکھ سے تو وہ بھی مکمل نہیں ہے. مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ دنیا کو اور ہر چیز کو دونوں آنکھوں سے دیکھے, دنیاوی علم کی نظر سے بھی دیکھے اور دینی علم کی نظر سے بھی دیکھے, اور پھر قرآن اور حدیث اور اپنی جو اللہ نے عقل دی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے. یہ بات بنیادی بات. اور اصل میں ضیاء بھائی یہ جو پروفیسر صاحب کا جو لال ان کا پورا بینڈ بھی ہے, ان کی جماعت بھی ہے, جو بھی ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ڈھکا چھپا ایجنڈا نہیں ہے ان کا. میں بالکل کھل کے بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں الگا انٹرنیشنل لیسبین گے ایسوسیشن نے اپنے ڈاکیومنٹ کے اندر لکھا کہ اگر پاکستان میں ہمارے کوئی پرو یا ہمارے ایلائز ہیں تو ان لوگوں کا نام لیا. میں نے نہیں لیا یا میں الزام نہیں لگا رہا. یہ LGBT کی گلوبل تحریک کا ایک بڑا ادارہ کہہ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ, عورت مارچ, یہ سارے یہ لال والے کرتے ہیں نا, جو اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کی جو سوشلسٹ آئیڈیالوجی ہے نا وہ منجن بک ہی نہیں سکتا اسلامک تھاٹ کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر, وہ بک ہی نہیں سکتا. تو پہلے ان کو اسلام کو رستے سے ہٹانا ہوگا, پھر ان کا منجن بکے گا. بالکل صحیح ہے. تو اپنے یوں کہہ لیجیے اپنے فالوورز کریٹ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے یہ سیکولر مائنڈ سیٹ کو وہ کریں. اور آخر میں انہوں نے جو بھی اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے بات کی, اس کو میں بالکل بریفلی ایک ہی بات کہوں گا, وہ یہ کہ دیکھیں اسلام کا جو بھی پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے 4 بنیادی اصول ہیں. نمبر 1, ان الحکم الا للہ, سوورینٹی جب بھی ہوگی وہ اللہ کی ہوگی. جب ویسٹرن سسٹم کہتا ہے نا کہ سوورینٹی بلانگس ٹو دا پیپل, ہم کہتے ہیں سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ. مین جو حکم ہوگا وہ اللہ کا ہوگا. پھر ہم دوسرا اللہ نے جو ہمیں اصول دیا وہ کہ جب بھی آپس میں اجتماعی معاملات طے کرو گے تو مشاورت سے کرو گے, شورائی نظام. تیسرا, امانتیں اور ذمہ داریاں اہل لوگوں کو, ایماندار لوگوں کے سپرد کرو گے.
اور چوتھا کہ جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو گے تو عدل اور انصاف سے کرو گے. بے شک. یہ 4 اصول ہیں پولیٹیکل سسٹم جو اسلام ہمیں دیتا ہے, اور اس کی بہترین فارم ہے خلافت راشدہ. صحیح ہے. ان 4 بیسک کرائٹیریاز کو جو بھی سسٹم پورا کرتا ہے وہ اسلام کے مطابق ہے, اور اس میں سے بیسٹ خلافت راشدہ ہے جس کا ایک نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو اگر ڈاکٹر صاحب نے, اور آخری بات کہ جی تمام ادیان جو ہیں وہ دین ہے, تمام مذاہب جو دین ہیں اور یہ وہ, اور اسلام بھی انہی کی طرح ایک جسٹ ایسا دین ہے جس کا تعلق مسجد سے ہے. یہ انہوں نے ایک بات دیکھیں, اور تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین کی انہوں نے غلط جو تشریح کی ہے. جی بالکل. دیکھیں قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک بے شک دین صرف اسلام ہے, صرف اسلام ہے. بالکل. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اسپیسیفکلی بولا ہے. تو اور پھر آئی تھنک دیکھیے اصل میں بات یہ کہ آپ نے جو بات کی نا, اصل میں جو اگر یہ جو انہوں نے سورہ کافرون کوٹ کی تھی, اگر یہ تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ ہی دیکھ لیتے نا تو ان کو آئیڈیا ہو جاتا کہ یہ سورہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنے دین کی دعوت چھوڑ دیں, اور آپ کو ہم عورت بھی دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, عہدہ دیتے ہیں, پاپولیرٹی دیتے ہیں, فلان ڈھمکا, آپ یہ کریں. آپ نے کہا میں نہیں کروں گا, نو میٹر واٹ یو ڈو, میں نے یہ کام نہیں چھوڑنا. تو یہ نہیں تھا کہ جی آپ ان کو ان کی عبادت سے مسئلہ ہوتا کہ جی آپ مسجد میں کیوں جاتے ہیں, نماز کیوں پڑھتے ہیں, یہ مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ وہ پورے سسٹم کی بات کرتے کہ جو تمہاری یہاں جو بچیاں تم دفنا رہے ہو یہ نہیں ہوگا, یہ جو شراب کے اڈے ہیں یہ بند ہوں گے, یہ جو تم لوگوں نے فلاں ڈھمکاں چیزیں کی ہوئی ہیں سود بند ہوگا. یعنی the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was challenging the entire system. ناٹ جسٹ کہ جی نمازوں میں مسئلہ تو کیا مسئلہ, وہ کہتے ہیں رام جا کے نماز پڑھیں, ہمیں کیا فرق پڑتا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہاں پر نماز پڑھتے آلریڈی 360 بت کعبہ کے اندر موجود تھے. دے ہیڈ نو پرابلم کہ اگر آپ ایک اور بیچ میں لا کے کہیں کہ چلیں آپ عبادت کر لیں, ان کی صحت پہ فرق نہیں تھا. اصل میں بات یہ تھی دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, دا ریزن وائی دس سورہ واز ریویلڈ. اگر آپ مطلب میں کہتا ہوں نا, اس لیے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا, یا ان کو کوئی اسلامک بیک گراؤنڈ زیرو ہے. وجہ یہ کہ آپ نے اگر سمپلی جس چیز کو کوٹ کیا ہے, کوئی بھی تفسیر اس کی اٹھا کے آپ دیکھ لیں, جہاں پہ آپ کو بالکل بات کلیئر ہو جائے گی کہ اسباب نزول کیا ہیں, یہ چیز نازل کب ہوئی ہے, اور اس میں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جس چیز کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لکم دینکم ولی دین, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارا جو وے آف لائف ہے تمہارا ہے, میرا ہے, آئی ول ناٹ کمپرومائز آن دیٹ. اور آئی تھنک جو آپ نے بات کی نا دانیال بھائی, اس کا اصل کرکس پوری بات کا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کے اندر ایسی آئیڈیالوجیز آئیں جو باہر سے آ رہی ہیں, اس کے لیے سب سے پہلا جو ان کا ہدف ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلام کو نیوٹرلائز کرنا ہے. نیوٹرلائز کرنے کا مطلب یہ کہ اسلام کو صرف ایک مذہب بنا دیا جائے جو کہ سیکولرزم کی بنیاد ہے. کہ آپ یہ کہتے ہو کہ بیسکلی اسلام جو ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے, گھر میں نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج عمرہ کریں, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن آپ نے ہمارے سسٹم پہ بات نہیں, آپ نے نہیں بتانا کہ فائنینشیل سسٹم کیا ہوگا, آپ نے نہیں بتانا لیگل سسٹم کیا ہوگا, آپ نے نہیں بتانا کہ جی باقی جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں اس پہ آپ تبصرہ نہیں کریں, آپ چپ کر کے اللہ اللہ کریں, ہم آپ کو چھیڑیں گے نہ آپ ہمیں چھیڑیں. تو اصل ساری بات جو ہے نا, یہ آپ نے بالکل صحیح اس کی نشاندہی کی کہ اصل ہدف جو ہے وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ اسلام کو نیوٹرلائز کر کے صرف ایک مذہب بنا دیا جائے. لیکن انشاءاللہ الرحمن ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں, اور جو بندہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اسی طرح یہ بات جانتا ہے کہ واقعی میں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, کمپلیٹ وے آف لائف. اسلام صرف نماز روزہ کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام از اے لائف سٹائل. اسلام از اے لائف سٹائل, یعنی صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک آپ اسلام کے اندر رہتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ جی صبح میں اٹھتا ہوں بزنس میرا سارا حرام کا ہوتا ہے, ہاں البتہ نمازیں میں 5 وقت کی پڑھتا ہوں. نہیں, آپ کا بزنس بھی اسلام کے اندر آئے گا, آپ کے لوگوں سے معاملات بھی اسلام کے اندر آئیں گے, آپ کی سیاست بھی اسلام میں آئے گی, آپ کی معیشت بھی اسلام میں آئے گی. ایوری تھنگ دیٹ از پارٹ آف یور لائف ول ہیو ٹو بی انڈر دی اسلامک امبریلا. ادروائز یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, آپ اپنے آپ سے مذاق کر رہے ہیں. اس بات کو سامنے لے کے آگے ایک آخری چیز جو ادخلوا فی السلم کافہ, کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. خیر برل جا بھائی, اور اس میں دیکھیں جو آخر میں بس چھوٹی سی چیز, جو ڈاکٹر صاحب کی جو سیکولر آئیڈیالوجی کی آپ نے بات کی, اور یہ ہمارے ذہن میں بالکل بات واضح ہونی چاہیے کہ ہمارے جو اس دور میں جو کشمکش تھی, جیسا آپ نے اس کانٹیکسٹ کو ڈیفائن کیا, اس دور میں بھی یہی کشمکش ہے. دیکھیں آج اگر میں دنیا کا کوئی ملک مجھے بتا, میں اسرائیل جا کے نا کہوں کہ یار میں نے روزے رکھنے ہیں, وہ کہیں گے رکھو, نماز پڑھنی ہے وہ کہیں گے پڑھو. بات جب سسٹم کی آتی ہے, ہم کہتے ہیں یار ہم تمہارے اس LGBT سسٹم کو نہیں مانتے, تو ویسٹ ہمارے اوپر سینکشنز لگاتا ہے, وہ کہتا ہے کیسے نہیں مانتے. ساری بات اس سسٹم کی ہے. اور آخری بات ہے کہ آپ کی آڈینس کے لیے بھی, اور کہ جب بھی قرآن کی آیات کو پڑھیں تو اس کانٹیکسٹ کو ضرور دیکھیں جس میں وہ نازل ہوئی.
جب آپ یہ حرکت کرتے ہیں کہ کانٹیکسٹ کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کو اپنی تشریح ایجاد کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. جو ویسٹ میں کہا جاتا ہے کہ جی اسلام تو ایکسٹریمسٹ مذہب ہے, اور جو لوگ, کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو کہ قرآن کی آیات کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام نے دیکھیں یہ قتل کرنے کا حکم دیا ہے. میں اگزامپل دوں سورہ توبہ کی. اگر آپ سورہ توبہ کو بغیر کانٹیکسٹ کے اٹھا کے دیکھیں نا, تو اس میں تو وہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی برات کے اعلان سے کیا ہے, صحیح ہے. اور جو اسلام مخالف نظریات رکھنے والے لوگ ہیں, جو اسلام کو ایک ٹیررسٹ ریلیجن پروو کرنے کی دن رات کوشش کرتے ہیں, وہ یہی تو کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیتوں کو ان کے کانٹیکسٹ سے ہٹ کر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ قتل کرو, گردنیں مارو ان کو, یہ کرو. حالانکہ دیکھیں کانٹیکسٹ یہ تھا کہ جو آیات بیٹل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو وہ عام لائف میں اپلائی کر رہے ہیں. یعنی وہ حکم جو اللہ کی طرف سے بیٹل فیلڈ کے اندر آیا ہے کہ میدان جنگ میں جو تم نے کرنا ہے اس کو اٹھا کے نارمل لائف میں اپلائی کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ اس کی بہت غلط تشریح پہ پہنچیں گے. اس لیے بیسک علم ہونا بہت ضروری ہے. اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اتنے بڑے عہدے پہ ہوں اور آپ ایک اتنی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہو تو کسی بندے 2-4 بندوں سے مشورہ ہی کر لیتا ہے کم از کم بنانے سے پہلے. بہرحال ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہے کوٹ آف دا ویک. تو گائز آج کا لاسٹ سیگمنٹ ہے کوٹ آف دا ویک, اور ہمارے پاس آج جو کوٹ ہے وہ سفیان الثوری رحمہ اللہ کا ہے, جس کا انگلش ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ if you know yourself then you will not be harmed by what is said about you. اگر آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں تو آپ اس بات سے کبھی بھی آپ کو کوئی ہارم نہیں پہنچے گا کہ جو آپ کے بارے میں لوگ بات کہتے ہیں. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیٹرز گونا ہیٹ, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کے اندر سیلف اسٹیم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق کے راستے پر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ جسٹس کی بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ آپ چل رہے ہیں, تو پھر معاشرے کی باتوں سے نہ ڈرا کریں. پھر آپ گھبرائیں نہیں کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا بات کرتے ہیں. پھر آپ اللہ پہ توکل رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں دس از ویری پاورفل اینڈ ویری امپاورنگ ایز ویل کہ جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہو نا کہ دیکھو میں نے وہی کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہے. اگر مجھے یہ بات پتہ ہے, پھر کم ہیل اور اسٹارم, آندھی آئے, طوفان آئے, کچھ ہو, میں اپنے مشن پہ ڈٹا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ راضی, رب راضی تو سب راضی. پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی انسان کو. تو آئی تھنک یہ بڑی امپاورنگ بات ہے. تو گائز تھینک یو سو مچ اینڈ جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں نے آج ٹیون ان کیا ہمارے ساتھ, اور ہمارے آڈینس کا بھی بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دس فرسٹ ایپیسوڈ آف دا سیکنڈ سیزن آف MWA. جانے سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے, یہ غور سے سن لیں, بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو ایک سیگمنٹ ہے اس میں ہم لوگ انشاءاللہ آپ کی کالز یا آپ کی ویڈیوز کو ہم انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں ہمارے انسٹاگرام ہینڈل پہ ان باکس کر سکتے ہیں, اپنی آڈیو ریکارڈنگز, اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں, جو کہ ہے @Maulvi with an attitude MAUVLIWITHN اور آگے ایٹیٹیوڈ مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کا پورا جو آپ انشاءاللہ ہینڈل پہ چلے جائیں, وہاں پہ ہمیں آپ ان باکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اسی ڈائناسور ایج میں رہتے ہیں اور ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ای میل بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ای میل ایڈریس ہے callmwa.youthclub@gmail.com. دونوں چیزیں آپ کو انشاءاللہ اسکرین پہ نظر آ جائیں گی. تو اگر آپ ای میل کرنا چاہیں یو کین ای میل اس, ادروائز دا بیسٹ آپشن آئی وڈ سے انسٹاگرام پہ اگر آپ ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو ہمارا مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کا جو پیج ہے اس پہ آپ جا کے وہاں پہ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں اپنا آڈیو یا ویڈیو. کوئی کویسچن ہو, کوئی کنسرن ہو, کوئی کامنٹ ہو, آپ ہمیں وہ بھیجیں. انشاءاللہ ویل انکلوڈ دیٹ ان پارٹ آف آور پروگرام اینڈ انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو جواب بھی دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا سب کہ آپ لوگوں نے ہمیں آپ یہاں پہ جوائن کیا. آخر میں پھر ایک دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات میں آسانی پیدا کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور قوم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم کو امن کا گہوارہ بنائے, اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق لائف کو گزار سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.